अस्सलाम वालेकुम। मुहतरम प्रिंसिपल साहिबान, टीचर्स, एमडीज़ और स्कूल ओनर्स, आपको इस गौर पब्लिशर के प्लेटफार्म से खुशामदीद कहते हैं। बाकायदा आगाज़ के लिए मौलाना ज़ियाउद्दीन साहब को दावत दूंगा कि वो अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल इंसानु मा गर्रक बिरब्बिकल करीम الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك كلا بل تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم يصلونها يوم الدين وما هم عنها بغائبين۔ شرکا کو درخواست کی جاتی ہے کہ قومی ترانے کے احترام میں آپ کھڑے ہو کے قومی ترانہ سنیں۔ بیسیکلی آپ کو تو پتہ ہے کہ گوہر پبلشر 1948 سے کام کر رہا ہے۔ ہمدرد گائیڈز کے نام سے شروع ہوا تھا، اس کے بعد یہ پودا پلتا گیا، پھولتا گیا، آج یہ اس سٹیج پہ کھڑا ہے کہ پاکستان کے صف اول کے اداروں میں آتا ہے، اور اس میں کوئی شک بھی نہیں ہے کہ گوہر پبلشر کی جتنی بھی سیریز ہیں سب سے زیادہ سیریز رکھنے والا واحد ادارہ ہے، سب سے زیادہ سپورٹ مٹیریل دینے والا واحد ادارہ ہے پاکستان کا، اور سب سے زیادہ ٹریننگ سیشن کرنے والا واحد ادارہ ہے۔ جو قید میں تھے سارے پر لسان یفقہوا قولی۔ بات صرف ریسورس مٹیریلز کی نہیں ہے، بات صرف کتاب کی نہیں ہے۔ ہم گوہر پبلشر کے پلیٹ فارم سے پراپر ایک سسٹمز پرووائڈ کرنے والے لوگ، ہم صرف کتاب آپ کے ہاتھ میں تما کے نہیں جاتے، بلکہ پورا سال آپ کو سروسز بھی دینے والے لوگ، اور ان سروسز میں وہ سروسز شامل ہے جو کہ الحمدللہ پورے پاکستان میں صرف گوہر پبلشر کر سکتی ہے اور وہ کر رہی ہے۔ ایک طرف فائنڈنگز ہوتے ہیں تو دوسری طرف سجیشنز اور ریکمنڈیشنز بھی ہوتے ہیں۔ آپ سے پیسے بھی چارج کرتے ہیں اور پھر آپ کو فائنڈنگز کا ایک لسٹ بنا کے آپ کے ساتھ شیئر کیا جاتا ہے کہ آپ کے ادارے میں یہ خامیاں ہیں۔ یہ تو کوئی بھی ایکسٹرنل بندہ آ کے آپ کو بتا سکتا ہے کہ آپ کے ادارے میں یہ ڈسٹ بن جو ہے یہ صحیح جگہ نہیں پڑی، یہ کلاس روم جو ہے یہ ڈیکوریٹڈ نہیں، یہ ٹیچر جو ہے یہ SLO بیس ٹیچ نہیں کر رہا، یہ جو ایگزامینیشن آپ لوگ کنڈکٹ کرتے ہیں اس میں پرابلمز ہیں۔ تو پرابلمز آپ کو 1000 لوگ بتا دیں گے اور ڈیفائن کر دیں گے، لیکن اصل چیز ہے سلوشنز کی جو کہ کوئی نہیں دیتا۔ تو ہم الحمدللہ پراپر سلوشنز بھی دیتے ہیں اور آپ کے ساتھ ان ٹچ رہتے۔ ہمارا بچہ جب میٹرک کرتا ہے تو اس کو خود پتہ نہیں ہوتا کہ میں نے کہاں جانا ہے۔ میں بار بار ایک بات کہتا ہوں کہ مسافر اور آوارہ گرد میں فرق صرف منزل کا ہوتا ہے۔ اگر آپ کو آپ کے منزل کا پتہ نہیں ہے تو آپ کہیں بھی نہیں پہنچ سکتے۔
ہم اپنے بچوں کو کوئی ویژن نہیں دیتے، نہ ایز اے ٹیچر دیتے ہیں، نہ ایز اے پرنسپل دیتے ہیں، اور نہ ایز اے پیرنٹ دیتے ہیں۔ صرف دو ہی راستے ہیں جو سب کو دکھائی دے رہے ہیں، میڈیکل، انجینئرنگ۔ اس کے علاوہ تو بچوں نے کچھ ہی نہیں بننا۔ گریڈ 7 سے آنورڈ جو بچے ہوتے ہیں ان کے لیے MBTI ٹیسٹ کنڈکٹ کرتے ہیں، اور اس ٹیسٹ کے تھرو ہم یہ پتہ لگا لیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کس بچے میں کون سی ذہانت ٹاپ پہ رکھی ہے، اور یہ بچہ مستقبل میں کس شعبے میں جا کے کامیاب ہو سکتا ہے۔ اور یہ ٹیسٹ پوری دنیا میں ہوتی ہے بچوں کی۔ ہمارے یہاں کوئی ادارہ نہیں تھا، الحمدللہ گوہر پبلشر نے یہ بوجھ بھی اپنے سر پہ لے لیا ہے۔ ہم نے کشمیر میں اس ٹیسٹ کو کنڈکٹ کیا اور پراپر رپورٹ دیا، رزلٹ دیا بچوں کو، پھر اس کی کونسلنگ کی۔ ہم نے اسلام آباد میں کیے، ہم نے چترال میں کیے، ہم نے سوات میں کیے، ڈیفرنٹ ایریاز میں ہم نے کیے۔ یہی ٹیسٹ اگر آپ US میں کرتے ہیں، آپ سب کے ساتھ اسمارٹ فون ہے، آپ گوگل کر سکتے ہیں، تو US میں اس ٹیسٹ کا جو پرائس ہے ایک بچے کا وہ ہے $300۔ اگر آپ اس کو UK میں کریں گے تو 250 پاؤنڈز دینا ہوگا۔ لیکن آپ کی خوش قسمتی ہے کہ گوہر پبلشر کے پلیٹ فارم سے آپ ان بچوں کی یہ کیریئر کونسلنگ ٹیسٹ فری آف کاسٹ کر سکتے ہیں۔ اسی طرح ایکیڈیمک آڈٹ، اسی طرح ٹیچرز ٹریننگ، اسی طرح بچوں کی جو ایکٹیویٹیز ہے یا جتنی بھی سروسز ہے، تو گوہر پبلشر اس پہ پیسے نہیں کما رہے۔ فار دا سیک آف کوالٹی ایجوکیشن یہ سارے سروسز وہ دیتے ہیں فری آف کاسٹ۔ پھر اس کے بعد ایک اور بلا آئی SLO، اور جہاں بھی کوئی پروگرام ہوتا ہے SLO ٹاپک ہوتا ہے۔ SLO ایسی ہے، SLO ویسی ہے، کوئی یہ نہیں آپ کو بتاتا کہ آپ کے ٹیچرز کو میں ٹرین کروں اور وہ SLO بیسڈ ٹیچنگ کرنا شروع کر دیں۔ کہ SLO کیا ہے؟ یہ کوئی نئی چیز تو نہیں ہے، یہ دنیا جب بنی ہے تو SLO کے تحت بنی ہے۔ مجھے ایک ٹیچر نے کہا کہ سر میتھس میں کیسے SLOs ہو سکتے ہیں؟ میں نے کہا یہ 2+2 آپ کیوں سکھاتے ہیں؟ بچے کو حساب کتاب آ جائے، سیکھ جائے، تو یہی تو SLO ہے۔ آپ کے پڑھانے کے جو مقاصد ہے اسی کو تو SLO بولتے ہیں، اور کیا ہے؟ یہ کوئی نئی چیز تو نہیں ہے، لیکن ابھی کتاب کے اندر آ گئی، پہلے کتاب کے اندر نہیں ہوتی تھی۔ اچھا، جس طرح SLO بیس ٹیچنگ ضروری ہے، اسی طرح پھر SLO بیس اسسمنٹ بھی ضروری ہے۔ اور SLO بیس اسسمنٹ کا کسی نے آپ کو بتایا کہ آپ SLO بیس پیپر کس طرح بناؤ گے، کویسچنز کس طرح جنریٹ کرو؟ کسی نے بتایا ہے سر؟ تو یہاں آدھا کام ہو جاتا ہے اور آدھا رہ جاتا ہے۔ ہم نے اگر SLO بیس کنٹینٹ ڈیزائن کیا ہے تو ہم نے ایکسرسائز کو بھی SLO بیس بنایا ہے، اور اس کے علاوہ جہاں ڈیمانڈ تھی وہاں جا کے ٹیچرز کو ٹرین کیا ہے اور ٹیچر سے SLO بیس پیپر بنائے ہیں۔ ایک ٹیچر نے اپنے آپ کو تکا دیا، اپنا پسینہ بہا دیا، 1 گھنٹہ اس نے لیکچر دے دیا، بڑے جامع انداز میں بچوں کو انڈرسٹینڈ کروا دیا، لیکن جب پیپر کی باری آتی ہے تو وہی پرانا سٹف، پہلا سوال فل ان دا بلینکس اینڈ دوسرا سوال ٹرو فالس اور تیسرا شارٹ کویسچن اور لانگ کویسچن۔ تو کریٹیوٹی کدھر ہم نے چیک کی؟ بچے کی جو 4 کمپیٹنسیز ہے لینگویج کی، وہ ہم نے کہاں چیک کی؟ پروجیکٹ ورک کدھر ہے؟ یہ تو پھر وہی رٹائزیشن کی طرف ہم جا رہے ہیں۔ تو پورا کام ہونا چاہیے، اور اس کے لیے ہماری جدوجہد ہوتی ہے کہ ہم نئی چیزیں آپ کے ساتھ شیئر کریں اور آپ کو اپڈیٹ کریں۔ پرانے وقتوں میں کسی کو کوئی بھی مسئلہ درپیش آتا تو وہ استاد کے پاس چلے جاتے۔ ایک گاؤں میں ایک استاد ہے، اس کے پاس چلے جاؤ، وہ آپ کو اس کا حل بتا دے گا۔ لیکن آج دنیا میں جتنی بھی شعبے ہیں وہ سارے اپڈیٹ ہو گئے ہیں، ہم آج بھی اپڈیٹڈ نہیں ہیں۔ ایسے بھی لوگ ہیں کہ وہ آج بھی واٹس ایپ کا استعمال نہیں کر سکتے، کیسا نہیں، آج بھی آپ ان کو بتائیں براڈ کاسٹ کر لے، وہ نہیں کر سکتے۔ موبائل تو ہمارے ہاتھ میں پتہ نہیں کب سے آیا ہے، لیکن اسی موبائل کا پازیٹیو استعمال ہمیں کسی نے نہیں سکھایا۔ کل میں ہاسپٹل گیا، ایک گورنمنٹ ہاسپٹل، تو ایکس رے کروائے، تو میں انتظار کر رہا تھا ادھر بیٹھا ہو تک، وہ اٹینڈنٹ مجھے کہتا ہے کس لیے بیٹھے ہو؟ میں نے کہا ایکسٹرا کیا ہے تو اس کو ریسیو کرنے۔ کہتا ہے ادھر نہ بیٹھو، جاؤ، وہ کب کا ڈاکٹر کے پاس پہنچ گیا ہے۔ کہتا ہے ابھی سب کچھ آن لائن ہے۔
وہ جو 1 گھنٹے انتظار کر رہے تھے آپ، وہ ختم ہو گیا ہے. اب ودن 5 منٹ آپ کا ایکسرا ڈاکٹر کے ہاتھ میں ہوتا ہے. آج کا سیشن جو ہم نے ٹاپک رکھا، افیکٹو یوز آف ICT ایز این ایڈ ان ایجوکیشن سیکٹر، آج جتنا بھی ڈسکشن ہوگا وہ ریلیٹڈ ٹو ICT ہوگا کہ ہم کس طرح اپنے کلاس روم میں ICT کو لا سکتے ہیں. یہ ساری چیزیں آج کے ٹاپک کا حصہ ہے. پاکستان کی لٹریسی ریٹ وہ ہے 58.9%، جبکہ ہمارے پڑوسی ملک اس کا لٹریسی ریٹ ہے 81%. پوری دنیا میں انڈیا کا رینک ہے 33 اور ہمارے پاکستان کا ہے 50. اب اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہمارے بچے نالائق ہیں، کہ پاکستانی بچوں کی، پاکستانی قوم کی IQ لیول جو ہے وہ پوری دنیا میں 62 نمبر پہ ہے، اور انڈیا کے لوگوں کی IQ لیول پوری دنیا میں 68 نمبر پہ ہے. تو IQ میں تو ہم ان سے اچھے ہیں، لیکن رینک میں کیوں نہیں آتے؟ گائیڈنس اینڈ کاؤنسلنگ اسکولوں میں نہیں. اور جب بھی آپ یہ چاہتے ہیں کہ میری بات لوگ سن لیں اور لوگ میری بات مان لیں، تو دوسرے کو سننا بہت ضروری ہے. جب آپ دوسرے کو سنیں گے تو آپ کو پتہ چل جائے گا اس کو بیماری کیا ہے، اور جب بیماری ڈائگنوزڈ ہوتی ہے تو پھر ٹریٹمنٹ آسان ہو جاتا ہے. اسی ریسرچ میں وہ کہتے ہیں کہ ان امپلائمنٹ کا جو مین ریزن ہے وہ یہ ہے کہ ہم جو قوم تیار کر رہے ہیں وہ انسکلڈ ہوتے ہیں. وہ پورا کتاب تو یاد کر لیتے ہیں لیکن اسکل ان کے پاس کوئی نہیں ہے. ابھی گوگل نے ریسنٹلی اپریل 2023 میں ایک کوڈنگ کنٹیسٹ کیا. جب ریزلٹ آیا تو اس میں بھی انڈیا 6 نمبر پہ، بنگلہ دیش 29 نمبر پہ، اور ہمارا پاکستان 1336 نمبر پہ تھا. اور انڈیا کے بچے جب انٹر کرتے ہیں تو وہ گوگل کے ساتھ جاب کرنے لگ جاتے ہیں. میرا بچہ BS کمپیوٹر سائنس کرتا ہے، اور اس سے آپ پوچھ لیں کہ بیٹا کوئی سافٹ ویئر بنانی آتی ہے تو وہ کیا کہے گا؟ نہیں، ابھی تک تو ہم نے یہ نہیں سیکھا. تو کب سیکھو گے؟ FSC بھی میڈیکل کرتے ہیں لیکن وہ اس قابل نہیں ہوتا کہ وہ کسی کا بلڈ پریشر چیک کرے. کیوں؟ سکلز نہیں. لیکن 6 سال کا بچہ محلے کے ڈسپینسر کے ساتھ 6 مہینے گزارتا ہے. وہ بلڈ پریشر کو چھوڑے، وہ تو بیسک ٹیسٹ بھی کروا سکتا ہے. اور ہم بھی بلاتے ہیں کہ چھوٹو کو بلائیں، یہ ڈرپ لگا لیں. MSc میتھمیٹکس کرنے کے بعد بھی ہم اس قابل نہیں ہوتے کہ ہم یہ بتا سکیں کہ ایک مرلے میں کتنے فیٹس ہوتے ہیں. آج کے بعد ہم نے اپنے اداروں میں بچوں کو سکلز دینے ہیں، کیونکہ ریئل لائف میں اس کے سکلز کام آئیں گے. یہ حافظہ اس کا کام نہیں آئے گا. دنیا کو جو لوگ چاہیے وہ سکلفل چاہیے. دنیا کو کتاب کے حافظ نہیں چاہیے. انڈیا کیوں چینج ہو گیا؟ میں فن لینڈ اور آسٹریلیا اور جاپان کا مثال نہیں دینا چاہتا کیونکہ وہ ہم سے بہت آگے ہے. میں پڑوسی ممالک کا مثال دیتا ہوں کیونکہ اگر یہ کر سکتے ہیں تو ہم ان سے بہتر کر سکتے ہیں، کیونکہ ہماری IQ لیول ان سے اچھی ہے. یہ جتنے بھی آپ کو سامنے نظر آ رہے ہیں یہ دنیا کے ٹاپ 12 کمپنیز ہے. ان ساروں کی CEOs جو ہے وہ انڈینز ہیں. اپنی پرچم کو اونچا کرنا ہے تو اس کے لیے ہم نے ان سکل کو سیکھنا ہوگا، قوم بنانا ہوتا ہے. اقبال فرماتے ہیں افراد کے ہاتھوں میں ہے اقوام کی تقدیر. وہ افراد ہیں ہم، ان کو ہم کس طرح سکلفل بناتے ہیں، ان کو ہم کس طرح پازیٹیوٹی کی طرف لاتے ہیں، ان کو ہم کس طرح دنیا کے ساتھ کمپیٹ کرنا سکھاتے ہیں. یہ ہم پہ بالکل ایسا ہی جس طرح ہمارا بچہ بیمار ہوتا ہے اور ہم کسی ڈاکٹر کے پاس لے کے جاتے ہیں اس امید کے ساتھ کہ یہ ڈاکٹر میرے بچے کو ٹھیک کرے گا. وہ اس کو انجیکشن بھی لگاتا ہے، اس سے درد بھی ہوتا ہے لیکن ہم برداشت کر لیتے ہیں. اسی طرح ہمارے پیرنٹس ہم پہ ٹرسٹ کرتے ہیں اور اپنے لخت جگر کو ہمارے حوالے کرتے ہیں. ہم اس کو دھمکاتے بھی ہیں، ڈراتے بھی ہیں، مارتے بھی ہیں، کچھ بھی کرتے ہیں. پیرنٹس کو برداشت کرتے ہیں for the sake of his future. پھر بھی بچے کا فیوچر نہیں سنورتا تو ہم گنہگار ہیں. What is technology؟ یہ گریک کے 2 ورڈ سے نکلا ہوا ہے. ٹیکنالوجیا، ٹیکنی کا مطلب ہے آرٹ، سکلز اور کرافٹ.
اور لوچیا تو آپ سب جانتے ہیں، اسٹڈی یا نالج. ٹیکنالوجی کیا ہے؟ سیٹ آف ٹولز جس سے ہم اپنی لائف کو آسان بنا سکتے ہیں، اپنے کاموں کو آسانی سے کر سکتے ہیں. آئی سی ٹی کیا ہے؟ انفارمیشن اینڈ کمیونیکیشن ٹیکنالوجی. ایجوکیشنل ٹیکنالوجی کیا ہے؟ ہم اپنے اداروں میں ڈیجیٹل ٹولز جو یوز کرتے ہیں، لرننگ کو، لرنر کو اور ٹیچر کو سپورٹ کرنے کے لیے جو ڈیجیٹل ٹولز ہم استعمال کرتے ہیں اپنے اداروں میں، اس کو کہتے ہیں ایجوکیشنل ٹیکنالوجی. ملٹی میڈیا پروجیکٹ. اس سے ہم بچوں کو ویڈیوز پلے کر سکتے ہیں، ڈفرنس اینیمیشن کے تھرو ان کو سکھا سکتے ہیں. ریسپائریٹری سسٹم ہم 1000 مرتبہ بچے کو ڈیفائن کریں گے تو بچے کو سمجھ نہیں آئے گی. ایک اینیمیشن کی چھوٹی سی ویڈیو 5 سیکنڈ سے لے کے 10 سیکنڈ تک ہم پلے کریں گے، بچہ اپنی آنکھوں سے دیکھے گا تو اس کو سمجھ آ جائے گی کہ یہ کیا چیز. آئی کیو گیمز، تو یہ آئی کیو گیمز کیا کرتی ہے؟ آپ کو تو ایسا لگے گا کہ میں گیم کھیل رہا ہوں، لیکن آپ اس پہ سوچیں گے، آبزرویشن اسکل اپنے بچے کو سکھائیں گے. تو اسپاٹ دا ڈفرنس کے نام سے پلے اسٹور پہ ایک ایپ، اس میں ہوتا یہ ہے کہ بچے کے سامنے 2 تصاویر آتے ہیں، ایک تصویر دوسرے تصویر سے ڈیفرنٹ ہوتا ہے، لیکن اس میں کچھ سپاٹس ایسے ہوتے ہیں جس کو بچے نے ٹچ کر کے ریکگنائز کرنا ہے کہ یہ جگہ اس میں چینج ہے. تو اگر ایک بچی کی آبزرویشن سکلز اچھی ہے یا وہ اچھا کرنا چاہتا ہے تو یہ ایپ اس کے لیے اچھی. ہم بچوں کو ٹیکنالوجی سے دور نہیں رکھ سکتے کسی بھی حال میں. میں موبائل نہیں دوں گا تو گلی محلے میں کوئی اور دے گا، اور اللہ جانتا ہے کہ وہ اس پہ کیا چیز پلے کر کے دیتا ہے. ہم سیکیور نہیں ہیں. انٹرنیٹ، ہم اس جال میں پھنس گئے ہیں. اب اس میں سروائیول کون کر سکتا ہے؟ جو سکلفل ہو. 2 مینڈک دودھ والے کے 2 ڈبیوں میں گر گئی. اب ایک مینڈک نے محنت شروع کیا کہ میں کسی طرح نکل جاؤں، اور وہ چلانگے لگا کے اوپر آتا ہے اور پھر نیچے گر جاتا ہے، پھر اوپر آتا ہے پھر نیچے گر جاتا ہے، اور اتنے میں اس کا سٹیمنا ختم ہو گیا اور ڈوب کے مر گیا. دوسرے مینڈک نے کیا کہ وہ اسی طرح گھومتی رہی، اس میں چکر لگاتی رہی، اور وہ چکر لگاتے لگاتے اس دودھ میں مکھن بن گیا، اور وہ جو مکھن کا پیڑا بن گیا تو یہ اس کے اوپر بیٹھ گئی اور وہ بچ گئی. اکثر لوگ فن لینڈ کی مثالیں دیتے ہیں نا کہ فن لینڈ کا ایجوکیشن سسٹم پوری دنیا میں 1 نمبر پہ ہے. کیوں نہیں ہوگا 1 نمبر پہ؟ وہاں کا استاد 5 گھنٹے روزانہ پلان کرتا ہے، اور میں تو اکثر اسکول بھی لیٹ پہنچتا ہوں. چیتا کے بارے میں ایک ریسرچ کہتی ہے کہ یہ جب شکار کرنے لگتا ہے تو 4 گھنٹوں میں یہ پلان کرتا ہے کہ میں نے کون سے ہرن کو کب کاٹنا ہے اور کس طریقے سے کاٹنا ہے، اور جب شکار کے لیے نکل جاتا ہے، رن کرتا ہے، تو وہ شکار کا جو دورانیہ ہوتا ہے اس کو کیپچر کرنے کا وہ 1 منٹ 18 سیکنڈ ہوتا ہے. گھروں میں بچوں کو انٹرنیٹ کا استعمال کرنا سکھائے، پازیٹیو استعمال کرنا. اور یہ کب ہوگا؟ جب آپ بچے کو اسائنمنٹ دیں گے یا آپ ورک شیٹ کا ڈائیگرام بنا کے دے دیں اور بچے کو کہیں کہ اس کو گھر میں نیٹ سے سرچ کر کے اس کو لیبل کرے، کلر کرے وغیرہ، تو بچہ آہستہ آہستہ اسی طرح انٹرنیٹ کی دنیا میں پازیٹیوٹی کی طرف آئے گا. اور ہم نے اپنے کتابوں کی ایکسرسائز میں یہ کیا ہے، کیونکہ نئے کریکولم میں آئی سی ٹی کا بہت اہم رول ہے، اس کا پراپر لنکس اس میں موجود ہے. تو ہم نے ایکسرسائز میں ایک ایکٹیویٹی یہ بھی ڈالی ہے کہ بچے جا کے گھر میں اپنے اسمارٹ فون نکالیں اور اس میں وہ موسم کا حال جانیں اور اپنے گھر والوں کو شیئر کریں کہ کل موسم کیسا رہے گا. گیم بیسڈ لرننگ، کہوٹ، کوئزز، بلاکٹ اور پیڈلٹ، یہ بہترین گیمز ہیں. اگر بچے نے گیم ہی کھیلنا ہے تو یہ والے گیمز کھیلیں. ان کو میتھس بھی آ جائے گی، ان کو فزکس بھی آ جائے گی، ان کو بایولوجی بھی آ جائے گی. وہ پرابلم تو ہم نے سالو کر کے دے دیا. آپ کو پیپر میکر آئی ڈی وغیرہ ہم نے پرووائڈ کر دیے ہیں. آپ جسٹ 5 منٹس کے اندر اندر پورے اسکول کے پیپر بنا سکتے ہیں، ایکسرسائز بیس بھی بنا سکتے ہیں اور ایس ایل او بیس بھی بنا سکتے ہیں. تو گوگل شیٹ آپ کو کیا دیتی ہے کہ یہ جو آپ پیپر لیتے ہیں اس کو آپ آن لائن کر سکتے ہیں.
آپ ایک پیپر کو اپنی مرضی کے مطابق ڈیزائن کریں، گوگل شیٹ کا وہ لنک بچوں کے ساتھ شیئر کریں، اور ہر بچہ چاہے گھر میں ہے چاہے اسکول میں ہے، جہاں آپ کی مرضی آپ اس سے ایگزام لے سکتے ہیں، وہ آن لائن پیپر پٹ کر لے گا، سارے چیزیں سبمٹ ہو جائے گا۔ جیسے ہی سبمٹ ہو گئے، آپ یوکرین میں ہیں، یو کے میں ہیں، جہاں بھی ہے، آپ کو وہاں اس بچے کا رسپانس آ جائے گا کہ اس بچے نے پیپر حل کر دیا، اور آپ یہاں سے چیک کر کے جلدی سے ریزلٹ سبمٹ کر لیں۔ تو پرنسپل کے ساتھ پورے مارکنگ وغیرہ سب کچھ شیئر ہو جائیں گے، ایک دن میں آپ کر سکتے ہیں۔ ریزلٹ بنانا، پیپر بنانا، ایگزام کنڈکٹ کرنا، یہ جو ہم فوٹو اسٹیٹ کرتے ہیں، کتنا کاسٹ آتا ہے اس سے؟ یہ سارا ہمارا ختم ہو سکتا ہے اگر ہم اس کی طرف آ جائیں۔ یوزنگ ڈیجیٹل مائکروسکوپ، اور اس کو آپ موبائل کے ساتھ بھی کنیکٹ کر سکتے ہیں، اس کو آپ لیپ ٹاپ ٹیبلٹ کے ساتھ بھی کنیکٹ کر سکتے ہیں۔ اس کے ایک مائکروسکوپ کے ریٹ میں آپ کو 10-12 مائکروسکوپ مل سکتے ہیں۔ آن لائن کوئز کمپٹیشن، سیرت کوئز ہو گیا یا کوئی اور کوئز کمپٹیشن ہم کرواتے ہیں، اسپیلنگ کمپٹیشن ہم کرواتے ہیں، ریڈنگ کمپٹیشن ہم کروا سکتے ہیں، یہ بھی ہم کر سکتے ہیں گوگل ڈاکس کے۔ آن لائن کلاسز، LMS لرننگ مینجمنٹ سسٹم، اسمارٹ بورڈ ٹیکنالوجی۔ تو ورچوئل ریئلٹی ایک ایسی ٹیکنالوجی ہے جو کہ ویڈیو کے تھرو آپ کو وہ ساری دنیا، وہ ساری چیزیں دکھا سکتی ہے جس کو آپ دیکھنا چاہتے ہیں۔ حقیقت میں چڑیا گھر جانا چاہتے ہیں تو ورچوئل ریئلٹی کو بچے کے سر میں پہنائیں اور وہی ویڈیو آپ لگا دیں۔ ان کے اپنے ویڈیوز ہوتے ہیں، کسی کو چاہیے تو میں لنکس وغیرہ شیئر کر سکتا ہوں، تو بچہ یہ فیل کرے گا کہ میں چڑیا گھر آ گیا ہوں یا میں سمندر کے اندر ہوں، جو بھی ہے۔ اور اس کا ایک مثال ہے، یہاں موجود ہے، ڈینز میں بھی ہے، حیات آباد میں بھی ہے، اسلام آباد میں جگہ جگہ ہے، موشن رائٹ کے نام سے۔ وہی ہیومن اناٹمی والی ویڈیو آن کر لے، وی آر باکس پہنائیں، بچہ بالکل یہ فیل کرے گا کہ میرے سامنے ہیومن باڈی ہے اور اس کو بالکل میں نے ریئل میں اوپن کیا ہے، اس کا یہ ہارٹ ہے، اس کے یہ لنگس ہے، سارا کچھ ایسا ہی ہوگا جس طرح حقیقت میں ہوتا ہے۔ QR کوڈ بلینڈڈ لرننگ، بلینڈڈ یعنی بچہ بیک وقت وہاں فزیکل کلاس بھی اٹینڈ کرتا ہے اور وہ آن لائن بھی کر سکتا ہے۔ یہ جو کتاب ہے یہ استاد بھی ہے، یہ کتاب بھی ہے۔ بچہ کلاس میں لیکچر سنتا ہے، اس کو 40% یا 30% سمجھ آ گئی ہے، وہ مزید جاننا چاہتا ہے، اس کے لیے وہ اپنا QR کوڈ اسکین کر کے اپنا لیکچر سن سکتا ہے، ایک دفعہ نہیں 1000 دفعہ سن سکتا ہے۔ باقی اداروں نے بھی اس کو کیا ہے، لیکن ان میں اور ہمارے والے میں ڈفرنٹ کیا ہے کہ وہ جاتے ہیں یوٹیوب پہ، اور یوٹیوب اتنا سیکیور نہیں ہے، آپ سب کو پتہ ہے کہ اس پہ ایڈز آتے ہیں اور پتہ نہیں کس چیز کے ایڈ آتے ہیں یا اس کے اگلی والی ویڈیو کیا ہے۔ ہم نے بچوں کو سیکیور کرنے کے لیے یوٹیوب کو بائی پاس کیا ہے۔ جب آپ اس کو سکین کریں گے، باہر کتابیں پڑھی ہیں، آپ چیک بھی کر سکتے ہیں، تو وہ ویڈیو لیکچر جو ہماری کتابوں میں ہے وہ گوہر کے ویب سائٹ میں اوپن ہوگی، اور وہ اسپیسیفک ویڈیو اوپن ہوگی، اس کے آگے پیچھے کوئی ویڈیو نہیں ہوگی دوسری۔ اور دوسری بات یہ کہ ایڈز بھی اس پہ نہیں آئے۔ ایجوکیشنل ویب سائٹس، یہ خان اکیڈمی، کورسیرا، اکیڈیمک آرٹ، فن برین، برین پاپ، یہ ساری ویب سائٹس ایسے ویب سائٹس ہیں جس سے ہم اپنے بچوں کو گریڈ 1 سے لے کے گریڈ 12 تک کوئی بھی سبجیکٹ میں سپورٹ دے سکتے ہیں۔ فلپ کلاس روم، فلپ کس چیز کو کہتے ہیں؟ اس کو میں اس طرح کرتا ہوں، فلپ ہو گیا، تو اس میں بھی فلپ ہو گیا ہے۔ گھر جو ہے وہ کلاس روم بن گیا ہے اور کلاس روم گھر بن گیا۔ یہ بہت افیکٹو میتھڈ ہے اور پوری دنیا میں اس کو فالو کیا جاتا ہے، لیکن یہاں ہم نے ابھی تک اس کو اڈاپٹ نہیں کیا۔ ٹریڈیشنل کلاس روم میں کیا ہوتا ہے؟ اسکول میں ٹیچر بچوں کو ٹیچ کرتا ہے اور گھر میں بچے ہوم اسائنمنٹ کرتے ہیں، ہوم ورک کرتے ہیں۔ اور فلپ کلاس روم میں کیا کرتے ہیں کہ ٹیچر بچوں کو ایک ویڈیو لیکچر خود ریکارڈ کر کے بچوں کو دیتا ہے، اور وہ بچہ غور سے 1 2 3 4 10 دفعہ اس ٹاپک کو اسٹڈی کرتا ہے، دیکھتا ہے اور سنتا ہے، پھر اس ٹاپک سے وہ کوسچنیئر ڈیولپ کرتا ہے، اور جب وہ کلاس روم جاتا ہے تو کلاس روم میں پھر ڈسکشن ہوتی ہے
اور ڈسکشن میتھڈ سے بچہ 50% لرن کرتا ہے. اور وہ ڈسکشن ہم ان سائڈ آؤٹ سائڈ سرکل میں بھی کر سکتے ہیں اور ہم ایز اے کوئز بھی کر سکتے ہیں. مثال کے طور پر ہم نے یہاں ٹیم اے کو بٹایا اور یہاں ٹیم بی کو بٹایا. 3 بچے ادھر ہیں اور 3 بچے ادھر ہیں. اب کلاس میں 30 بچے ہیں, 40 ہے, جتنے بھی ہیں, سب کے سب نے یہ ویڈیو لیکچر ٹیچر کی سنی ہے, دیکھی ہے اور سمجھا ہے, اور اس نے کوسچنیئر بھی تیار. تو یہ استاد جو ہے ریلیٹڈ ٹو دا ٹاپک وہ کوسچن پوچھتا ہے اور یہ بچے آپس میں پہلے ڈسکس کرتے ہیں اور ڈسکشن کے بعد متفقہ طور پہ اس کا آنسر پیش کرتے ہیں. پھر اس طرح ٹیم بی تو لاسٹ میں جن کے سکور زیادہ ہوتے ہیں وہ ونر ہو جاتا ہے. اور اگر ہم اس کو ان سائڈ آؤٹ سائڈ سرکل کے میتھڈ پہ کریں گے ڈسکشن, تو 2 دائرے بنائیں گے, ایک ٹیم ان سائڈ ہوگی اور ایک ٹیم آؤٹ سائڈ ہوگی, اور سارے بچے آمنے سامنے ہوں گے. ایک بچہ سامنے والے سے سوال کرے گا, پہلے ان والے باہر والے سے سوال کریں گے, باہر والے جواب دیں گے. پھر یہ سرکل چینج ہوگا, باہر والے اندر جائیں گے اور اندر والے باہر جائیں گے, اور پھر وہ جو باہر تھے جنہوں نے جواب دیا تھا وہ سوال کریں گے اور یہ جواب دیں گے. اس کا ایک اور طریقہ بھی ہے, فلپ گرڈ. گوگل میں آپ دیں گے, یہ ایک پلیٹ فارم ہے جو آپ کو ویب پورٹل فری آف کاسٹ دیتا ہے, ابھی میں نے ذکر بھی کی. اس سے آپ جائیں, فارم فل کریں, اپنی آئی ڈی جنریٹ کریں, پھر اس میں جتنے بھی اسٹوڈنٹس آپ نے انرول کرنے ہیں ایک ایک بچی کی آپ آئی ڈی اس کے نام سے یا XYZ جو بھی نام آپ دیتے ہیں اس نام سے ان کی آئی ڈیز جنریٹ کریں, پاسورڈ جنریٹ کریں, سب بچوں کے ساتھ وہ شیئر کریں. ہر بچہ اپنے گھر میں جہاں بھی ہے وہ اس سے اپنی آئی ڈی سے لاگ ان ہو کے آپ جو بھی مٹیریل ان کے ساتھ شیئر کرتے ہیں وہ اس کو ایکسس کر سکتا ہے. اسی میں طریقہ کیا ہوگا, جب آپ اس میں لاگ ان ہوتے ہیں تو کیمرہ ہوتا ہے, اس کیمرے پہ کلک کریں, آپ کے لیپ ٹاپ کا موبائل کا کیمرہ آن ہو جائے گا. اچھا, آپ لیکچر دینا شروع کریں. اگر آپ کو وائٹ بورڈ کا استعمال کرنا ہے تو اسی میں رائٹ ہینڈ میں وائٹ بورڈ کا آپشن ہوتا ہے, اس کا آپ کلک کریں, آپ کا اسکرین 2 حصوں میں تقسیم ہو جائے گا. ایک طرف آپ کا فیس ہو جائے گا, دوسری طرف آپ کی وائٹ بورڈ اوپن ہو جائے گی. اس میں پینسل کسی بھی کلر کا آپ استعمال کر سکتے ہیں, اریز بھی کر سکتے ہیں, ساتھ میں کوئی پکچر, اینیمیشن, ویڈیو بھی آپ شیئر کر سکتے ہیں, کچھ بھی کر سکتے ہیں. آپ نے لیکچر ریکارڈ کیا, لاسٹ میں سبمٹ پہ کلک کرو, یہ لیکچر آپ کے تمام بچوں کو پہنچ جائے گا. ہر بچہ اس لیکچر کو سن لے گا. پھر باری آتی ہے اسسمنٹ کی کہ میرے بچوں نے لیکچر سنا ہے, اب میں اسسمنٹ لیتا ہوں کہ بچوں کو سمجھ آ چکی ہے کہ نہیں. تو اسی میں آپشن ہے اسسمنٹ کی, اس پہ آپ کلک کریں ٹیسٹ پہ, اور وہاں آپ ریلیٹڈ ٹو دا ٹاپک کوسچن لکھ لیں. اور وہ اے آئی ٹول جب آپ اس پہ کلک کرتے ہیں نا ٹیکسٹ پہ, تو وہ اے آئی ٹول خود آپ کے سامنے اس کارنر میں آ جاتا ہے, کین آئی ہیلپ یو, ٹاپک ہے وہ دے دیں اور آپ جنریٹ پہ کلک کریں. تو یہ آرٹیفیشل انٹیلیجنٹ آپ کو آپ کے ٹاپک سے ریلیٹڈ جو آپ نے ویڈیو شیئر کی ہے اس سے ریلیٹڈ کوسچنیئرز ڈیولپ کر دے گا, اور آپ کے تمام بچوں کے ساتھ وہ کوسچنیئر شیئر ہو جائیں گے. پھر آپ کے سارے بچے اس کو سالو کر سکتے ہیں. اس کے بعد آتے ہیں اے آئی ٹولز کی طرف. جیسا کہ آپ سب کو پتا ہے کہ دنیا آج کل آرٹیفیشل انٹیلیجنس پہ چلتی ہے, اور آپ لوگوں نے نوٹ کیا ہوگا سم ٹائمز ہم کسی حجرے میں, بیٹھک میں, کہیں کسی محفل میں بیٹھے ہوتے ہیں اور ہم جنرلی کسی چیز کو ڈسکس کرتے ہیں, کسی چیز کے بارے میں ہم ڈسکس کرتے ہیں, لیکن جب ہم گھر آتے ہیں اور اپنا فیس بک کھول لیتے ہیں تو جس چیز کے بارے میں ہم نے ڈسکشن کی ہوتی ہے اسی کی سجیشنز یہاں ہمیں آتی. یہ کیوں آتی ہے؟ یہ جو آپ کے جیب میں پڑا ہوا ہے نا, اس کو سب پتا ہوتا ہے کہ آپ کیا کرتے ہیں اور کیا کہتے ہیں. آرٹیفیشل انٹیلیجنس نے معلوم کیا کہ اس کا اس چیز میں انٹرسٹ ہے, تبھی تو یہ بار بار ذکر کرتا ہے اور یہ آپ کو سجیشن میں وہی چیز پیش کرتا ہے. تو آرٹیفیشل انٹیلیجنس ہمارے ٹیچرز کو کہاں کہاں سپورٹ کر سکتی ہے. سب سے پہلے اگر آپ نے لیسن پلان ڈیزائن کرنا ہے تو u.com پہ جائیں اور وہاں آپ ٹاپک دے دیں جس ٹاپک کی آپ نے لیسن پلان بنانی ہے, ساتھ میں گریڈ سلیکٹ کریں کس گریڈ لیول کو آپ نے ٹیچ کرنا ہے, اور جنریٹ کریں, آپ کا لیسن پلان تیار ہو. اس لیسن پلان میں انٹروڈکشن کس طرح کرنی ہے,
اسی لیسن پلان میں اس لوز کو کس طرح الائن کرنے ہیں، برین سٹارمنگ کس طرح کرنی ہے، اسی میں میتھڈالوجیز بھی آپ کو سکھائی جاتی ہے، اور اسی میں آپ کو کلاس روم ایکٹیویٹیز بھی ریلیٹڈ ٹو دا ٹاپک دیے جائیں، اور اسی میں آپ کا اسسمنٹ بھی ہوگا، اور اسی میں آپ کا ہوم اسائنمنٹ بھی ہوگا۔ beta.diffit.me یہ بڑے مزے کی چیز ہے۔ اس میں ایک اور آپشن ہے ویڈیو URL، مثال کے طور پر 2 گھنٹوں کی ویڈیو لیکچر سے یا 1 گھنٹے کی ویڈیو لیکچر سے 1 منٹ میں اس ویڈیو لیکچر سے سارا نوٹس بھی تیار ہو جائے، مجھے MCQs، لانگ کوسچن، شارٹ کوسچن، ووکیبلری سب کچھ دے، تو جسٹ اس ویڈیو کا لنک کاپی کریں اور اس میں پیسٹ کر لیں اور سبمٹ کر لیں، تو اس ویڈیو میں وہ لیکچر والا بندہ جو بھی کہتا ہے وہ سارے ورڈنگ ایک نوٹ کی شکل میں پراپر نوٹس آ جائیں گے، اور اس کے بعد ووکیبلری، MCQs اور شارٹ کوسچن، لانگ کوسچن سب کچھ آ جائے۔ کسی بھی ٹاپک پہ آپ کوئی ایسے لکھنا چاہتے ہیں، کوئی سٹوری لکھنا چاہتے ہیں، کوئی لیٹر لکھنا چاہتے ہیں، اس ویب سائٹ پہ جائیں، یہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی ویب سائٹ ہے، اور یہ آپ کو لکھ کے دے دے گا۔ آپ کتنے ورڈز پہ چاہتے ہیں وہ بھی آپ ڈسکرپشن میں لکھ لیں تو آپ کو اتنی ہی ورڈز میں دے دے گا۔ اگر آپ کو ایک تصویر چاہیے، ایک امیج چاہیے جو کہ آپ کے ذہن میں ہے لیکن گوگل سے آپ کو نہیں مل رہی، تو سمپل اردو میں لکھتے ہیں، انگلش میں لکھتے ہیں، کسی بھی لینگویج میں لکھ لیں کہ مجھے اس طرح کی تصویر چاہیے جس میں بچے کھیل رہے ہوتے ہیں، پیچھے سے سینری ہے اور پہاڑ ہے، ساتھ میں دریا بہتی ہے اور اس میں جو ہے بطخیں نہا رہی ہوتی ہیں، یہ سارا آپ ڈسکرپشن دے دیں اس کو، یہ اسی طرح تصویر آپ کو جنریٹ کر کے دے دیں۔ Conquer.ai کوئز جنریٹر ہے، یہ جتنی بھی کوئز آپ کو چاہیے کسی بھی ٹاپک پہ یہ آپ کو جنریٹ کر کے دے گا۔ Durable.co ڈیزائن ویب سائٹ، میں نے ابھی آپ کو ذکر کیا کہ 5 منٹ میں کسی بھی بچے کو ویب سائٹ بنانا سکھا سکتا ہوں۔ آپ لوگ آج جا کے اپنے اپنے گھروں میں اپنے اسکول کے ویب سائٹ بنا سکتے ہیں، کسی کو پیسے دینے کی ضرورت نہیں۔ Durable.co پہ جائیں اور اس میں پہلے نمبر پہ آپ اپنے اسکول کا نام انٹر کریں، اور نیچے کیٹیگری ایجوکیشن ہے، اس کو سلیکٹ کریں اور جنریٹ پہ کلک کریں، آپ کو ویب سائٹ کا ماڈل سامنے آ جائے گا۔ پھر جہاں جہاں آپ نے چینجز کرنی ہے وہاں سمپل کلک کریں، جس طرح آپ ٹائپنگ کرتے ہیں اس میں جو بھی مواد ڈائریکٹر میسج ہے جو بھی ہے آپ اس میں ڈال دیں۔ اگر ڈائریکٹر میسج نہیں آتا آپ کو تو یہاں آ جائیں ٹیلی واو پہ اور اس کو کہیں کہ میں اسکول پرنسپل ہوں یا اسکول ڈائریکٹر ہوں اور میں اپنے ویب سائٹ پہ ایک ڈائریکٹر میسج لکھنا چاہتا ہوں، مجھے میسج لکھوا دیں، تو یہ آپ کو لکھ کے دے دے گا، وہاں سے کاپی کر لو، یہاں پیسٹ کر لو۔ پکچر گیلری میں پکچر بھی خود اپلوڈ کرتے جو فلی ڈائنامک ویب سائٹ آپ کو یہ دے گا، کچھ بھی چینجز آپ کر سکتے ہیں۔ teachanything.com اس سے آپ کچھ بھی پوچھ سکتے ہیں، کسی بھی ٹاپک، کسی بھی سبجیکٹ سے ریلیٹڈ کویسچن آپ پوچھ سکتے ہیں، یہ آپ کو بتائے گا۔ edu.ai ڈیلی لیسن پلان، یا بچوں کے لیے آپ نے ایکٹیویٹیز ڈیزائن کرنی ہے۔ میرے ذہن میں آئیڈیا نہیں ہے کہ میں بچوں کو فزکس یا میں بچوں کو اسلامیات سکھا رہا ہوں، اسلامیات میں میرا ٹاپک ہے فرشتوں پر ایمان، اب اس میں بچوں کے لیے ایکٹیویٹی کس طرح ڈیزائن کر لوں، تو اس پہ ٹاپک آپ ڈال دیں، یہ آپ کو بتا دے گا کہ یہ ایکٹیویٹیز آپ کر سکتے ہیں۔ پروجیکٹس، میں نے سائنس میں گریڈ 3 کے بچوں کے لیے انرجی میرا ٹاپک ہے، انرجی پہ مجھے پروجیکٹ چاہیے، میرے ذہن میں آئیڈیا نہیں ہے، نہ یوٹیوب پہ ہے نہ گوگل پہ ہے، تو اس کو آپ ٹاپک بتائیں، یہ آپ کو پروجیکٹس دکھا دیں گے، بتا دیں گے کہ یہ پروجیکٹ آپ بچوں سے کروا سکتے۔ کلاس پوائنٹ AI، آپ کو پریزنٹیشن بنانی نہیں آتی لیکن آپ چاہتے ہیں کہ میں پریزنٹیشن بنا، تو اس ویب سائٹ پہ جائیں اور آپ جس ٹاپک پہ پریزنٹیشن بنانا چاہتے ہیں وہ ٹاپک دے دیں، یہ آپ کو پاور پوائنٹ پریزنٹیشن بنا کے دے دے گا۔ اس کے علاوہ اگر آپ بلوم ٹیکسانومی کے مطابق پیپر ڈیزائن کرنا چاہتے ہیں یا کوسچن جنریٹ کرنا چاہتے ہیں اور آپ کو بلوم ٹیکسانومی کا پتہ نہیں ہے کہ بلوم ٹیکسانومی کیا ہے، ان کے لیول کون کون سے ہیں، ان کے ڈومینز کون کون سے ہیں، تو آپ اس کو وہی ٹاپک دے دیں، یہ آپ کو اکارڈنگ ٹو بلوم ٹیکسانومی کے جو 6 لیولز ہیں اس کے مطابق آپ کو کوسچنیئر ڈیزائن کر کے دے دے گا۔ کوئل باٹ، اگر آپ نے کسی آرٹیکل وغیرہ کی پلیجرزم چیک کرنی ہے کہ اس نے خود لکھے ہیں یا اس نے نیٹ سے لیے ہیں یا کسی کی
ٹیکسٹ اٹھائی ہے تو اس پہ آپ پلیجرزم چیک کر سکتے ہیں. پاور پوائنٹ اسپیکر کوچ, پاور پوائنٹ پریزنٹیشن امپرومنٹ. اگر آپ کہتے ہیں کہ میں نے تو پاور پوائنٹ پریزنٹیشن بنا دیا لیکن اس کو میں تھوڑا امپروو کرنا چاہتا ہوں تاکہ میرے سلائیڈ اچھے لگے اور میں اس پہ پریکٹس بھی کر لوں, تو اس کے تھرو آپ اس پہ آپ ریہرسل بھی کر سکتے ہیں اور آپ اس کو مزید بہتر بھی بنا سکتے ہیں. سلائیڈ اے آئی, اس سے آپ کیا کر سکتے ہیں؟ آپ کے پاس پی ڈی ایف میں, ورڈ میں, کسی بھی دوسرے پروگرام میں 100 پیجز کا ڈیٹا ہے اور آپ اس سے پریزنٹیشن بنانا چاہتے ہیں, آپ اس فائل کو اس میں اپلوڈ کر لیں. ٹیم یہ اسٹڈی کر کے اس سے خود بخود یہ پریزنٹیشن بناتے ہیں. اس کے علاوہ ایجوکیشن کو پائلٹ لیسن پلان بنانا ہے, کون سے کلاس کے لیے, کون سے لیول کے لیے, کون سے سبجیکٹ کے لیے, یہ سارا کچھ اس میں ہوتا ہے. ورک شیٹ ڈیزائن کرنے ہیں تو جسٹ آپ ٹاپک دے دیں, یہ اس سے ریلیٹڈ ورک شیٹ ڈیزائن کر کے دے دے گا. ہینڈ آؤٹس, اسسمنٹ جو بھی ہے یہ سارا کچھ اس سے ہوتا ہے. گریڈ اسکور, اس میں ہم گریڈنگ کر سکتے ہیں, بچے کی مارکنگ اور بچے کی فیڈ بیک وغیرہ یہ سارا کچھ کر سکتے ہیں. اور فارمیٹیو اے آئی, اس سے ہم فارمیٹیو اسسمنٹ بچے کی کر سکتے ہیں, ریئل ٹائم فیڈ بیک. اس کے علاوہ یہ ویب سائٹس جو ہے, تو ان سارے ویب سائٹ سے آپ جتنی بھی ایجوکیشنل ایکٹیویٹیز ہے ڈفرینٹ ٹاپک سے, پلے گروپ سے لے کے گریڈ 12 تک, آپ اس سے ورک شیٹس, اس سے سمر ویکیشن, ونٹر ویکیشن, ساری چیزیں فری میں آپ ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں, پرنٹ کر سکتے ہیں. تو یہ ساری چیزیں ہیں جس سے آپ فائدہ اٹھا سکتے ہیں. یہاں تک ہمارا ساتھ تھا. اس کے بعد ڈاکٹر امین صاحب آپ کو فیسیلیٹیٹ کریں گے. تھینک یو سو مچ سر. آپ نے بہت ڈیٹیل کے ساتھ بات کی. اس درمیان میں سے ایک کوشچن دیا ہے کہ کمیونیکیشن کا اساس کیا ہے, یا کمیونیکیشن کیا ہے, یا کمیونیکیشن کا اساس کیا ہے, یا اس کی یوزیبلٹی کیا ہے, اس چیز کے بارے میں. لیٹ می ٹیل یو اباؤٹ دی کمیونیکیشن. کمیونیکیشن اگر آپ لینگوسٹک سائڈ پہ لے لیں تو اس کا ایک اپنا اپروچ ہے. اگر کمیونیکیشن آپ ٹیکنالوجی کے سائڈ پہ لے لیں تو وہ اس کا اپنا اپروچ ہے. اگر آپ کمیونیکیشن صرف سائن کمیونیکیشن کی بات کریں تو اس کا اپنا اپروچ ہے. اگر آپ ہولسٹکلی صرف کمیونیکیشن کی بات کریں تو جو میں اور آپ کریں یہ بھی کمیونیکیشن ہے, چاہے وہ سائن کمیونیکیشن ہو, چاہے وہ فارمل کمیونیکیشن ہو, چاہے وہ انفارمل کمیونیکیشن ہو, وچ ٹائپ آف ایجوکیشن یو آسک اباؤٹ دیٹ. لیکن میں جنرلی آپ کو بتا رہا ہوں, یہ جو آئی سی ٹی ہے, انفارمیشن کمیونیکیشن ٹیکنالوجی, اٹس سارٹ آف کمیونیکیشن بٹوین پرسن ٹو پرسن, بٹوین اے ماس کمیونیکیشن. ماس کمیونیکیشن کیا ہے؟ ماس کمیونیکیشن یہ ہے when you want to reach your voice to the whole world, that is called mass communication. At the same time, ایک ہی ٹائم پہ جب آپ کسی انسان کو, مثال میں ایک بندہ ہوں, یہاں پہ میں کھڑا ہوں, میری آواز پوری دنیا میں گونج رہی ہے, on the spot, on the same time, on same place ہے. This is called mass communication. سمپل ایگزامپل آپ کا کیا ہے؟ ریڈیو میڈیم ہے, ٹیلی ویژن آپ کا میڈیم ہے, ماس میڈیا جس کو ہم آپ سوشل میڈیا کہتے ہیں, یہ ہے. سو کمیونیکیشن ڈفرنٹ ٹائپس ہیں, صرف یہ نہیں ہے. اگر آپ اس کمیونیکیشن کو دیتے ہیں آئی سی ٹی کو یا انفارمیشن کمیونیکیشن ٹیکنالوجی, سو اٹس ریلیٹڈ ٹو دا کمیونیکیشن مینس اٹس ریلیٹڈ ٹو دا ٹیکنالوجی. کیونکہ میڈیمز ہوتا ہے, میڈیم آف انسٹرکشن ہوتا ہے, اور میڈیم آف انسٹرکشن آپ کا کون سا میڈیم ہے اس پہ کمیونیکیٹ کریں. اور یہاں پہ جو مین ٹاپک ہے وہ آئی سی ٹی سے ریلیٹڈ ہے, سو اٹس ریلیٹڈ ٹو دا انفارمیشن کمیونیکیشن ٹیکنالوجی. تھوڑا سا اس آئی سی ٹی کے بارے میں بتاؤں کہ آئی سی ٹی کا ٹاپک کیوں چوز کیا تھا. اگر آپ نے نیشنل پروفیشنل اسٹینڈرڈ فار ٹیچر پڑھے ہیں تو اس کا 7 اسٹینڈرڈ جو ہے وہ کس چیز کے بارے میں ہے؟ 7 اسٹینڈرڈ ہے افیکٹو یوز آف انفارمیشن کمیونیکیشن ٹیکنالوجی. ٹھیک ہے. اچھا, اگر آپ پھر 21st سینچری لرننگ اسکلس کو دیکھیں تو 21st سینچری کہ جو لرننگ اسکیل ہے اس میں 2nd نمبر پہ ہے لٹریسی, اور لٹریسی میں سب سے پہلے کیا ہے؟ آئی سی ٹی, انفارمیشن کمیونیکیشن ٹیکنالوجی. پہلے میں نے آپ کو ٹیچرز کے بارے میں بتایا کہ جو نیشنل پروفیشنل اسٹینڈرڈز ہیں حکومت پاکستان نے دیے ہیں, 2009 میں آئے ہیں فار ٹیچر, اس میں 7 نمبر پہ ہے آئی سی ٹی استاد کے لیے. اگر 21st سینچری لرننگ سکلز پہ دیکھیں, بچوں کے لیے دیکھیں, تو وہاں پہ 2nd نمبر پہ ہے لٹریسی, اور لٹریسی میں فرسٹ کس چیز پہ ہے؟ آئی سی ٹی, انفارمیشن کمیونیکیشن ٹیکنالوجی. سو اٹ مینس دیٹ
یہ ٹاپک یہ جو ہے آپ کو کم از کم دور حاضر جو جدید ٹیکنالوجی ہے جو ایجوکیشن سیکٹر میں یوز ہوتی ہیں جس سے ہم ناپلید ہے جس ہمیں نہیں پتا کسی بھی وجہ سے اس کے بارے میں ہم آپ کو آگاہ کرنا وہ چھوٹے چھوٹے پلیٹ فارم ہیں ویب سائٹس ہیں جگہ ہیں جہاں سے آپ ہیلپ آؤٹ کر سکتے ہیں. اچھا یہاں پہ جو میرے حصے میں ہے بینیفٹ آف آئی سی ٹیز ملٹی بینیفٹس ہیں بہت زیادہ بینیفٹس ہیں لیکن زیادہ بینیفٹس ہم نہ لکھ سکتے ہیں نہ یہاں پہ ہم ڈسکس کر سکتے ہیں. ہم یہاں پہ چھوٹی چھوٹی چیزیں کو ڈسکس کریں گے لیکن وہ ہوں گی بہت کم. دا فرسٹ ون انہینس لرننگ. کیا انفارمیشن کمیونیکیشن ٹیکنالوجی لرننگ کو انہینس نہیں کرتی؟ ہم ابھی تک جس طرح ڈاکٹر صاحب نے کہا لیکچر میتھڈ پہ ہیں تو لیکچر میتھڈ کے انسٹیڈ آف ون یوز اٹ انفارمیشن کمیونیکیشن ٹیکنالوجی افیکٹولی. کیسے؟ ہم وہی لیکچر وہی سبق تھرو ملٹی میڈیا وہی سبق تھرو موبائل لرننگ وہی سبق تھرو ایپ وہی سبق تھرو ویب سائٹ وہی سبق ہم ڈفرینٹ انداز کے ساتھ ٹیچ کر سکتے ہیں بہترین ٹیچرز کر سکتے ہیں. جس طرح اس نے کہا ویژولسٹک بچے ہوتے ہیں ہم تو اس چیزوں کو اگنور کرتے ہیں نا. ہم تو کہتے ہیں ویژولسٹک ہے نہیں ہم تو صرف ایڈکٹیو بچوں پہ فوکس کرتے ہیں سننے سے وہ سیکھتے ہیں اور وہ ہمیں ٹیلنٹڈ لگتے ہیں اور ہر کلاس میں 2 سے 3 یا 4 5 بچے ہوتے ہیں اس پہ ہمارا فوکس ہے بقایا ہم نے سائڈ پہ کیا. سو اگر وہاں پہ بچے ہیں تو آڈیٹری بھی کور ہو رہے ہیں ویژولسٹک بھی کور ہو رہے ہیں تو اس لیے ہم کہتے ہیں ٹیکنالوجی انہینس لرننگ کریٹیوٹی. ٹھیک ہے اور انٹریکٹیو بھی ہوتا ہے انجوائبل بھی ہوتا ہے بچے انجوائے کرتے ہیں اس طریقے سے ایکٹیویٹی بیسڈ لرننگ. سیکنڈ کیا ہے پریپیئر اسٹوڈنٹس فار دی ریئل ورلڈ. یہ ایک حقیقت ہے اگر ہم کمپیٹ کر سکتے ہیں دنیا یا باہر ملکوں کے بچوں کے ساتھ تو اس کا ایک ہی حل ہے اور وہ ٹیکنالوجی. اینڈ میں کہتا ہوں کہ ٹیکنالوجی از دا کی. اسی طرح میں نے ایک پریزنٹیشن کیا تھا 2015 میں وہ صرف وہاں پہ میرا جو ٹاپک تھا جب میں فل کر رہا تھا وہ کہہ رہا تھا کہ فیوچر کے اسکول کیسے ہوں گے. وہاں پہ میں نے لکھا تھا کہ سارے اسکول جو ہے کمپیوٹر لیب ہوں گے بچے جو اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں وہ ای میل یا جی میل کے ذریعے means a sort of distance education. درمیان میں کرونا آیا 2019 میں کرونا آیا تو سارا اسٹرکچر ہی چینج کر دیا. لوگ ہائبرڈ پہ چلے گئے لوگ بلینڈڈ لرننگ پہ چلے گئے. ایٹ دا سیم ٹائم ہماری کتابیں بھی بلینڈڈ ہو گئی. ہماری کتابوں میں بھی ایملگمیشن آف ٹیکنالوجی ہے. تو وہ تو 5 منٹ میں آیا 5 سالوں میں یہ چینج آیا. تو میں تو یہ ابھی اس پلیٹ فارم سے کہتا ہوں کہ میری مستقبل کے جو بہت سارے اسکول ہیں اگر جس کا پراپر آن لائن سیٹ اپ نہ ہو وہ اس کا سروائیو مشکل ہے. ٹھیک ہے سو ٹیکنالوجی از دا کی. آپ کو صحیح طریقے سے پتہ ہے لاہور میں بہت سارے اسکول کو پہلے چھٹیاں ملی. کیوں؟ وٹ واز دا ریزن؟ دا ریزن واز اسموک. تو کل اسموک ہے پھر فوگ ہے پھر کرونا ہے پھر اومیکرون ہے بہت ساری چیزیں ہیں بایولوجیکل وار ٹیکنالوجیکل وار. سو ہم یہاں پہ کیسے سروائیو کریں گے؟ دا اونلی ون تھنگ از ٹیکنالوجی. اور وہ ڈاکٹر صاحب نے آپ کے ساتھ پوری ڈیٹیل کے ساتھ اس پہ بات کی. ٹھیک ہے نیکسٹ کیا ہے؟ نیکسٹ ہے ہیلپ ٹیچرز بیٹر کنیکٹ ود اسٹوڈنٹس. یہ ایک تیکون ہے جب استاد بچے کے ساتھ کنیکٹڈ ہو استاد والدین کے ساتھ کنیکٹڈ. اگر استاد اور بچے کے درمیان میں بیریئر ہے تو یقین مانے وہ کبھی بھی وہ چیز آپ سے حاصل نہیں کر سکتے جس کی آپ توجہ کر سکتے یا توقع کر سکتے. If you are better connected with your child, if you are better connected with your learner, they will learn more easily from you. وہ آپ سے بہترین طریقے سے سیکھیں گے. اگر اس میں آپ کا گیپ ہے کمیونیکیشن گیپ ہے دونوں کے درمیان میں کمیونیکیشن گیپ ہے تو پھر بھی نہیں ہو سکتا. ایون کہ ایج گیپ وہ بھی میٹر کرتا ہے. اگر آپ پڑھے ہیں 2000 یا 1987 میں اور آج آپ ٹیچ کر رہے ہیں 2022 میں 23 میں تو یقین مانیں سولڈ سے آپ نہیں کر سکتے جب تک آپ اپڈیٹڈ نہ ہو جب آپ تک آپ کو پروفیشنل گرومنگ نہ ہو آپ نہیں کر سکتے اس چیز. سیو ٹائم یہ ٹائم کو سیو کرتا ہے اور یہ اس کو سیلف ایکسپلینیٹری آئی ڈونٹ وانٹ ٹو ایکسپلین اٹ مور. انکریز اسٹوڈنٹ پروڈکٹیوٹی اور کریٹیوٹی. یہ بچے کی کریٹیوٹی کو انکریز کرتا ہے ٹیکنالوجی چاہے وہ پی پی ٹی بنانے کے ہو لٹریری اسکل بنانے کے ہو چاہے وہ یوٹیوب یوز کرنا ہو چاہے وہ کیو آر کوڈ یوز کرنا ہو چاہے وہ ویب سائٹ یوز کرنا ہو. وہ کریٹیو بچہ بنتا ہے سوچ پیدا کرنے والا یا سوچنے والا بچہ ہوتا ہے. کوئک فیڈ بیک امنگ ٹیچرز اسٹوڈنٹس اینڈ پیرنٹس. ایز آئی ٹولڈ یو بیفور گوگل شیٹ کی بات یہاں پہ ہوگی.
اگر آپ بچے کو کوئک ریسپانس دینا چاہتے ہیں، جلدی ریسپانس دینا چاہتے ہیں، آپ کوئی میڈیم اپنانا چاہتے ہیں، تو وہ میڈیم کون سا ہے؟ وہ ٹیکنالوجی ہے جس کے ذریعے آپ بیٹر کنیکٹ رہ سکتے ہیں اپنے بچوں کے ساتھ۔ اگر آپ پیپر جنریٹر بنا سکتے ہیں یا پیپر جنریٹر سافٹ ویئر ہم آپ کو دیں، اس پہ آپ پیپر بنا سکتے ہیں، تو ٹیچر کا بھی ٹائم سیو ہو جائے گا، بچے کا بھی ہوگا، اسکول کا بھی ہوگا۔ تو یہ کیا ہے؟ کنیکٹیوٹی کا بھی ایک ذریعہ ہے۔ کیوں آپ لوگوں نے واٹس ایپ کے گروپ بنائے، کیوں آپ لوگوں نے جی میلز بنائے؟ آپ کے ایک کلک پہ، کیونکہ یہ چیز میں نے دیکھی تھی گلگت بلتستان کے ایک سکول میں، ایک کلک پہ اس سارے پیرنٹس کو میسج جاتا تھا، جو پیپر ہے یا جو بھی چیز ہے، سافٹ ویئر تھا اس نے بنایا تھا، اور وہ بیٹر کنیکٹیوٹی کے لیے پیرنٹس کے ساتھ، بچوں کے ساتھ وہ بیٹر کنیکٹڈ تھا۔ سو یہ ایک چھوٹی سی کیا ہے؟ ویرائٹی آف لرننگ، بالکل ویرائٹی آف لرننگ۔ اگر ہم صرف لیکچر میتھڈ پہ ڈیپینڈ کر لیں تو لیکچر میتھڈ سے تو صرف ایڈکٹڈ بچے مستفید ہوتے ہیں، ٹھیک ہے؟ سو اس سے ویرائٹی آف لرننگ، آپ یہاں پہ فلیش کارڈ یوز کر سکتے ہیں، میڈیا یوز کر سکتے ہیں، آپ میڈیم کو چینج کر سکتے ہیں۔ آپ صرف ریلائی نہیں کرتے کہ ڈسکشن ہو، صرف ریلائی نہیں کر سکتے کہ لیکچر میتھڈ ہو، صرف ریلائی نہیں کر سکتے کہ ڈیمونسٹریشن میتھڈ ہو۔ آپ بہت ساری چیزوں کو ایملگمیٹ کر کے آپ ایک ہی لیکچر میں یا ایک ہی 20-25 منٹ میں ویرائٹی آف لرننگ کریٹ کر سکتے ہیں فار دی اسٹوڈنٹس۔ اور پھر کیا؟ لرننگ اینی تھنگ، اینی ٹائم، اینی ویئر، بلینڈڈ لرننگ۔ جس طرح گور پبلشر کی کتابیں ہیں، ان کتابوں میں اپلیٹ QR کوڈ ہے، آپ گھر میں بھی پڑھ سکتے ہیں، بچوں کو بھی دکھا سکتے ہیں، اسکول میں ٹیچر بھی استعمال کر سکتا ہے۔ بہت ساری چیزیں اس میں ہیں جو آپ صرف ایکسپلینیٹری ہیں، بہت ساری اسی کتابوں میں بہت ساری چیزیں ہیں جو استاد، پیرنٹس اور بچے ہر ٹائم وہ وہاں پہ ہیلپ آؤٹ کر سکتے ہیں۔ تو یہ ایک استاد ہے جو گھر کے لیے آپ نے پرماننٹ رکھا ہو۔ نیکسٹ کیا ہے؟ سو ٹائم کی کمی کی وجہ سے میں زیادہ ٹائم نہیں ملوں گا تھوڑا سا، لیکن وہ چیزیں آپ کو صرف میرا بتانے کا مقصد یا یہاں پہ آپ کے ساتھ بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ وہ چیزیں بتاؤ، کیونکہ یہاں پہ سارے پرنسپل صاحبان اور ٹیچر صاحبان، میں تھوڑا سا نیرو ویو آپ کو بتاؤں گا، ناٹ اے براڈر ویو۔ ڈاکٹر صاحب نے آپ کے ساتھ تھوڑا سا براڈر ویو شیئر کر دیا، تھوڑا سا بڑی چیزیں آپ کے ساتھ شیئر کی۔ آئی وانٹ ٹو ٹیل یو اباؤٹ ایٹ اسکول لیول۔ اسکول لیول پہ ہم کیا کر سکتے ہیں؟ اسکول لیول پہ ہمارے ساتھ کیا چیز ہے؟ اسکول لیول پہ ہم کیسے سیکھ سکتے ہیں؟ اسکول لیول پہ ہمارے ساتھ کون سے ویب سائٹ ہے، کون سے ایپ ہیں، تاکہ بچے ان سے ہیلپ آؤٹ کر سکیں، تاکہ بچے استعمال بھی کر سکیں۔ چلو براڈر ویو کو تو چھوڑے، کم از کم اس آسان چیزوں کو تو ہم اڈاپٹ کر سکتے ہیں۔ تو وہ آسان چیزیں مثال کے طور پہ یہاں پہ میں نے 2-3 ایڈ کیے، میتھس، فزکس، کیمسٹری اور انگلش۔ یہ 4 چیزیں میں آپ کو یہاں پہ ایکسپلین، حالانکہ میرے ساتھ اسلامیات کا بھی ہے، اردو کا بھی ہے، جو لینگویج پھر جس لینگویج میں جو بھی ایپ آپ کو چاہیے، جو بھی ویب سائٹ آپ کو چاہیے وہ ہمارے ساتھ ہے، لیکن یہاں پہ میں نے صرف 4 کو لیا ہوا ہے۔ یہ میتھمیٹکس کے بارے میں، میتھمیٹکس ہم نے کیا ہے، یہاں پہ بہت سارے BS میتھمیٹکس والے بھی بیٹھے ہوئے، میں بھی MSc میتھمیٹکس والے بھی بیٹھے ہوئے، لیکن اگر میں پوچھوں کہ آج کل کون سا ویب سائٹ آپ سرچ کر رہے ہو اپنی لرننگ کو انہینس کرنے کے لیے، تو I don't think so کہ وہ مجھے کلیئرلی بتائیں۔ یہاں پہ کچھ جگہ ہیں، یہ پلے گروپ سے لے کے ایون 1 کلاس سے لے کے PhD تک بندہ یا لرنر استعمال کر سکتا ہے اپنے اسکول میں، اپنے موبائل میں، اپنے لیپ ٹاپ پہ، اور بہت آسان ہے۔ مثال کے طور پہ کیا ہے؟ جیو جبرا، یہ ایک ویب سائٹ ہے، جیو جبرا۔ یقین مانیں اس میں آپ الجبرا کے سوالات 1 کلاس یا الجبرا جو 7 کلاس 6 کلاس میں ہم اس کو بچوں کو پڑھاتے ہیں، ساتھ میں جیومیٹری، یہ 10 کلاس کا ٹاپک 6 کلاس سے شروع ہوتا ہے، 6 7 8 9 10۔ کیا ہم نے صرف کتاب سے باہر نکلے ہیں کبھی؟ تو اگر یہ ٹیچر نہیں آیا تو اس کو یہی ویب سائٹ اوپن کر لیں۔ آپ کو میتھس بھی نہیں آتا، کوئی بات نہیں، وہی سوال جسٹ پٹ کر لے، وہ آپ کو سٹیپ بائی سٹیپ اس کا جواب پرووائڈ کرے، جس طرح ٹیچر پرووائڈ۔ مجھے میتھس نہیں آتا، لیکن جب اس پہ بیٹھتا ہوں تو یہ میرے لیے کر دیتا ہے، بالکل سٹیپ بائی سٹیپ، جس طرح ایک استاد شروع ہوتا ہے اسی طرح وہ آپ کو سٹیپ بائی سٹیپ ایک ایک سٹیپ سکھاتا ہے۔ یہ ایکویشنز، جتنا مجھے پتا ہے ایکویشنز بھی ہیں، 6 کلاس سے میرے خیال میں شروع ہوتے یا 5 کلاس سے شروع ہوتے، تو یہ ایکویشن بھی سولو کرتا ہے۔ وہی کتاب کے سوالات آپ جسٹ ایک ایک کر کے پٹ کرتے جائیں، وہ ان کا جواب آپ کو دیتا جائے گا۔
اور وہ ایسے سالو کرتا ہے جس طرح ہم کسی پیج پہ سالو کرتے ہیں. ٹھیک ہے. کیلکولس پلس مائنس ملٹیپلیکیشن ڈویژن یہاں سے بچے سیکھ سکتے ہیں. استاد نہیں ہے کوئی بات نہیں, یہاں سے بچے سیکھ سکتے ہیں. اور یہ اسکول لیول کا ہے. یہ ویب سائٹ ڈیسموس یہ بھی ایک ویب سائٹ ہے, جس طرح جیوجبرا ہے یہ بھی ایک ویب سائٹ ہے. یہاں پہ آپ گرافک بچوں کو گرافک سکھا سکتے ہیں. ہم اینگلز وغیرہ یا مختلف طرح کے گرافکس ہماری کتابوں میں ہوتی ہیں جو ہم کبھی کبھار چوائس پہ چھوڑ بھی دیتے ہیں کہ یہ سوالات آتے ہی نہیں ہیں, حالانکہ اس کا امپیکٹ بہت بڑا. جیومیٹری اگین ڈیٹا انالیسس ایون یہاں پہ آپ اپنے ٹیچر اساتذہ صاحبان ڈیٹا انالیسس کر سکتے ہیں کسی بچوں کے بارے میں, ان کا گرافک کر سکتے ہیں کہ یہ پہلے سال میں کس طرح تھا, دوسرے سال میں کس طرح, جو پروگریشن نہیں ہوتا امپرومنٹ آ رہی ہے کہ امپرومنٹ نہیں آ رہی, تو یہاں سے وہ ہیلپ آؤٹ کر سکتے ہیں. ٹیچر ہمیں اپنے بچوں کے پروگریشن کا بھی پتہ ہے. ایک سال میں مثال کے طور پہ 3rd نمبر پہ, دوسرے سال میں وہ 1st نمبر پہ, پھر جو ہے اگر اس کا ایوالویٹ کر لیں ایوریج وہ کیا آتا ہے, پھر ہمیں نہیں پتا تو کم از کم یہاں سے ہم ڈیٹا انالیسس کر سکتے ہیں اس بچے کا, اور ایگزیکٹلی ہمیں پتہ بھی چلتا ہے کہ ان کے پروگریشن کیا. یہ آن لائن پلیٹ فارم ہے. آن لائن وہ تو ویب سائٹ ہے, یہ آن لائن پلیٹ فارم ہے جہاں پہ ہم میتھمیٹکس سیکھ سکتے ہیں. میتھس پاکستانی ہوں سب سے زیادہ جو مجھے جتنا اندازہ ہے وہ میتھس میں, کیونکہ میں یونیورسٹیوں میں ظاہری بات جاتا ہوں, وہاں پہ سب سے کم لوگ جو ہوتے ہیں وہ میتھمیٹکس میں ہوتے ہیں. تو اٹ مینس دیٹ کہ ہم اتنے میتھمیٹکس میں اسٹرانگ نہیں ہیں. میری یہاں پہ کیا ہے, خان اکیڈمی یہاں کی ہے. یہ سارے ویڈیو لیکچر آپ کو فری آف کاسٹ پرووائڈ ہوتے ہیں, چاہے وہ فزکس کا بھی ہو, کیمسٹری کا بھی ہو, بایولوجی کی بھی وہاں پہ ہے, ایون کہ انگلش کی بھی ویڈیو لیکچر آپ کو فری آف کاسٹ بچے. تو انسٹیڈ آف ہم بچوں کو ٹیکنالوجی سے دور کریں, so why not we show him the right path, بہترین راستہ سے بتائیں کہ بیٹا یہاں سے آپ ہیلپ آؤٹ کر سکتے ہیں. وہ پھر بھی نہیں کرتے, کوئی بات نہیں. ہوم ورک میں دے دیتا ہوں کہ بیٹا آپ نے کیا کرنا ہے, خان اکیڈمی کے ویب سائٹ پہ جانا ہے, صرف گوگل میں خان اکیڈمی لکھو, وہاں سے آپ نے 2 لیکچر بتانے ہیں, اس پہ آپ مجھے 2 سینٹینسز کے جواب دیں کہ آپ نے کیا دیکھا. تو اس کا مطلب ہے کہ اس نے دیکھا ہے, صرف آپ نے اپنا طریقہ کار چینج کر دیا. اور اگر ٹیچر کی بات بھی کریں تو ملٹی ڈائمینشنل رول وہ ادا کرے گا, ایز اے فیسیلیٹیٹر, ایز اے گائیڈر, ایز اے موٹیویٹر, ایز اے کاؤنسلر, ایز اے پیرنٹ. ساتھ میں گریڈ وائز ویڈیوز 1 کلاس کی, 2 کلاس کی, 3 کلاس کی کریکولم کے مطابق یہ ویڈیو آپ کو دے دیتے ہیں. ٹھیک ہے. ساتھ میں اسٹوڈنٹ پروگریس بھی آپ کو بتا دیتا ہے کہ کیا ہے, اگر آپ اس میں اپنی ڈیٹا پٹ کر لیں تو وہ آپ کو کلیئر دے دے. آئی ایکسل میتھ یہ بھی ایک آن لائن پلیٹ فارم ہے. انٹریکٹیو میتھ پریکٹسز بچے بھی کرواتے ہیں, میتھ پریکٹسز وہاں پہ خود آپ کو بتا دیتے ہیں, یہ میں نے لکھا ہے, اس پہ آپ پریکٹس کریں. ایکٹیویٹیز الائن ود کریکولم اسٹینڈرڈ, جو ہمارے بینچ مارک ہوتے ہیں, جو ہمارے اسٹینڈرڈز ہوتے ہیں, اکارڈنگ ٹو دیٹ. مثال کے طور پہ 1 کلاس سے لے کے 3 کلاس, 4 اور 5 نیکسٹ بینچ, 6 to 8, 9, 10, 11 اور پھر الگ بینچ مارک. تو یہ بینچ مارک کو دیکھ کے, بچے کی ایج کو دیکھ کے, بچے کی جو لرننگ پاتھ ہے اس کو دیکھ کے جو بینچ مارک ہوتے ہیں, جس طرح میں نے آپ کو کہا 1 سے 3 تک یہ ایک بینچ مارک, ٹھیک ہے, اس پہ آپ کو کیا کرتے ہیں, ان کی ٹاپک جو ریلیٹ کرتے ہیں اسی جگہ پہ کہ 1 سے لے کے 3 کلاس کے بچے یہ سالو کر سکتے ہیں, وہ یہاں پہ آتے ہیں. ٹرک اسٹوڈنٹ پرفارمنس اینڈ پروگریس, جس طرح اور ایپ کرتے ہیں یا جس طرح اور آن لائن پلیٹ فارم کرتے ہیں یا ویب سائٹ کرتے ہیں, یہ بھی اسٹوڈنٹ کے پروگریشنز کو ناپ سکتے ہیں. یہ بھی اسٹوڈنٹ کے پروگریس کو آپ کو انالائز یا ایوالویٹ کر کے دے سکتے ہیں. اور یہ ان کا ویب سائٹ ہے iexcel.com. میتھ پلے گراؤنڈ, ہم جس طرح ڈاکٹر صاحب نے کہا PUBG کھیلتے ہیں اور گیمز کھیلتے ہیں, تو وہاں سے تو ہمیں کچھ حاصل ہوتا ہی نہیں. تو why not اگر ایک بچہ کوئی اور گیم کھیل رہا ہے, ان کو اس گیم پہ یا اس کھیل پہ لے آئیں, جو کھیل میں آپ کو سکھاتا ہے, جو کھیل میں آپ کو بتاتا ہے کہ آپ کو کیسے لرن کرنا ہے, کیسے سیکھنا ہے. وہی چیز مثال کے طور پہ آپ انٹریکٹیو طریقے سے کہ 2+2 اگر میں وائٹ بورڈ پہ لکھوں اور وہاں پہ 2+2 ایک انٹریکٹیو طریقے سے برڈز اینیمل اس میں ایڈ کر کے آپ کو ایک بچوں کو سکھا. کیا ہے پزلز, یہ میں بھی بہت سارے اسکول صاحبان یا پرنسپل صاحبان یا ٹیچر صاحبان اس کو جانتے بھی. انٹریکٹیو ایکٹیویٹیز, بچے اس پہ ایکٹیویٹیز بھی کر سکتے ہیں. میتھمیٹیکل کانسیپٹ, چاہے وہ ایکویشن کے بارے میں ہو, چاہے مائنس پلس
ملٹیپلیکیشن کے بارے میں ہو, ڈویژن کے بارے میں ہو. پرابلم سالونگ سکلز, یہ آپ کو پرابلمز دیتا ہے گریڈ وائز 1 by 1, فرام سمپل ٹو کمپلیکس, فرام ایزی ٹو ڈیفیکلٹ. جس طرح بلوم ٹیکسانومی ہے اسی طریقے سے آپ کو گریڈ وائز آپ کو وہ آسان سے مشکل کی طرف, اگر آپ ایزی پہ جانا چاہتے ہیں جسٹ کلک کر لیں, ایزی آپ کو آئیں گے سوالات پہ ایزی. میڈیوکر پہ جانا چاہتے ہیں, میڈیول پہ جانا چاہتے ہیں تو میڈیوکر آپ کو جائیں. اگر آپ کو میتھمیٹکس اسٹرانگ ہے تو آپ ہائر لیول پہ جا سکتے. اور یہ ان کا ویب سائٹ PhD انٹریکٹیو سیمولیشن. اچھا, یہ ویڈیو کے ذریعے آپ کو سکھاتا ہے. جس طرح ایک ویڈیو نہیں, رول پلے, اس کے ذریعے آپ کو سکھاتا ہے کیسے یہ سالو ہوتا ہے. یہ میتھس اینڈ سائنس ٹاپک. اچھا, یہ PhD میں صرف میتھمیٹکس نہیں ہے, اس میں میتھس اور سائنس کے ٹاپک آپ کو دونوں ملیں گے. پھر میتھمیٹیکل کانسیپٹس تھرو ورچوئل ایکسپیریمنٹس. جس طرح 3D نہیں ہوتا ہے, اگر 3D میں آپ جائیں تو وہ آپ کو ایگزیکٹ وہ دکھاتا ہے جس طرح میں اس جگہ پہ بیٹھا ہوا ہوں اور وہاں پہ میں ابھی ہوں. جس طرح رائٹ موشن کی مثال ڈاکٹر صاحب نے دی, 3D اینک بھی آتے ہیں, وہ پہن کے وہ آپ کو ایسے لگے گا کہ میں اس چیز میں بیٹھا ہوا ہوں اور یہ میں بھی پرفارم کر رہا ہوں جس طرح یہ چیز آلریڈی پرفارم ہو رہی ہے. ویژول ریپریزنٹیشن, اس میں صرف ایڈلٹ بچوں کے لیے ویژول ریپریزنٹیشن یا ویژولسٹک بچوں کے لیے بھی ہے, کیونکہ یہاں پہ صرف ایک طرح کے بچے نہیں, میرے کلاس میں 4 طرح کے بچے بیٹھے ہوتے ہیں اور 4 طرح کے بچوں کو کور کرنا میری ذمہ داری ہے. میتھس ٹیک ایکسچینج, اس another website, آن لائن کمیونٹیز فار اسٹوڈنٹس اینڈ ایجوکیٹرس. یہاں پہ کیا ہے, آن لائن کمیونٹیز ہیں. آپ نے ڈاکٹر صاحبان کو دیکھا ہوگا جو میڈیکل کے ڈاکٹر ہیں, اس کی انٹرنیشنل لنک بنتی ہیں پورے دنیا میں. کیا ابھی تک جس لینگوسٹ ہے, جس نے ایم اے انگلش کیا ہے, جرنلسٹ ہیں جس نے جرنلزم کیا ہے, یا سائنٹسٹ ہے جس نے سائنس پڑھا ہے, کون سی انٹرنیشنل سوسائٹی کے ساتھ وہ لنک ہے. حالانکہ آپ کا جو میتھس ہے, آپ کا جو سائنس ہے, وہ ڈیولپ ہوتا ہے انٹرنیشنل لنک کے ساتھ, STEM کے نام سے مل کر. کیونکہ یہ ملین بلین اور ٹریلین پہلے نہیں تھے, ہم اکائی دہائی اور سینکڑا پہ تھے. یہ کانسیپٹ تو نہیں آیا, ٹھیک ہے. اسی طرح جو نئے کانسیپٹ آ جاتے ہیں, جس طرح ایک بلیک ہول تھیوری آئی تھی, وہ تو پہلے نہیں تھی, ریسنٹلی آئی ہے. سو اس طرح کی چیزیں وہاں سے اڈاپٹ کرتے ہیں. پھر یہاں پہ اکارڈنگ ٹو دا سائیکولوجیکل فاؤنڈیشن آف ایجوکیشن وہ بچوں کے کتابوں میں آ جاتے ہیں یا آپ کے کریکولم اس کو اڈاپٹ کرتے ہیں. پھر کیا ہے, میتھ ریلیٹڈ کوسچنس. اچھا, یہ جس طرح میں نے آپ کو کہا میتھس ریلیٹڈ کوسچنس, کچھ ٹریکی سوالات ہوتے ہیں, وہ ٹریکی سوالات وہاں پہ پوچھتے ہیں. اف یو آر اسٹرانگ انف ان میتھمیٹکس, وہاں پہ آپ جواب دے سکتے ہیں. آنسر آن دا اسپاٹ, آپ کو جواب بھی آن دا اسپاٹ ملتا ہے. ایک سوال ہے, ٹرکی ہے, مجھے نہیں آتا, کسی نے مجھ سے پوچھا ہے, تو آن دا اسپاٹ میں کیا کر سکتا ہوں, وہ وہاں پہ پٹ کر کے آپ کو آن دا اسپاٹ جواب بھی ہوتے ہیں. ڈسکشن پلیٹ فارم, آپ ہم خیال لوگوں کے ساتھ, میتھمیٹیشینس کے ساتھ ڈسکشن کرتے ہیں, اپنی ویوز شیئر کر سکتے ہیں, وہ آپ کے ساتھ اپنے ویوز کمنٹس کر سکتے ہیں, تو وہاں سے آپ بہت ساری چیزیں کر. یہ بھی ہے ویڈیو انالیسس ہیں, ویڈیو گیمز کی طرح. فزکس پہ آپ سیکھ سکتے ہیں یہاں سے. موشن اینڈ ویڈیوز, موشن کیا ہے, ویلاسٹی کیا ہے, ایکسلریشن کیا ہے, ساتھ میں پروجیکٹائل موشن ہے. یہ فزکس کے تقریباً فزکس کے 8 سے لے کے 10 کلاس میں جتنی بھی میتھمیٹکس ہمارے ہیں یا جو کریکولم ہے, وہ سارے ٹاپکس یہاں پہ ٹریکر سے آپ کو مل سکتے ہیں. مطلب ان پہ سالو کمپلیکس فزکس پرابلمس. فزکس پرابلمس کو یہ سالو کرتا ہے. صرف وہاں پہ گوگل پہ آپ نے لکھنا ہے, اس کے ویب سائٹ پہ جانا ہے, وہاں پہ آپ کو یہ ساری چیزیں سالو کمپلیکس فزکس پرابلم. اگر ایک بچے کو فزکس کے پرابلم میں مسئلہ ہے, وہ نہیں آتے, یا کوئی ٹیچر ہے وہ کمزور ہے, تو وہاں یہاں سے آلریڈی سیکھ سکتے ہیں. ویژولائز ریزلٹ یہ دیتے ہیں. ویژولائز مثال کے طور پہ ٹارک ہے, انرشیا ہے, تو یہ یہاں سے سیکھ سکتے ہیں. اور یہ فزکس کلاس روم, یہ بھی ایک ویب سائٹ ہے, فزکس کلاس روم. یہ فزکس کلاس روم یہ اصل میں ایک ویب سائٹ ہے. یہ انٹروڈکٹری ٹیوٹوریل آپ کو ویڈیو لیکچر کے ذریعے, اور لاسٹ میں کیا ہے, ملٹی میڈیا لیسن آپ کو PPT کے ذریعے, پاور پوائنٹ پریزنٹیشن کے ذریعے یہاں سے بچے سیکھ سکتے ہیں. جس طرح ایک PPT بنایا ہے اور وہ بچوں کو سکھاتے ہیں, ٹھیک ہے. اور یہاں پہ فنڈامنٹل فزکس کانسیپٹس, جو انیشل فزکس کے کانسیپٹس ہیں, وہ یہاں پہ آپ کو سکھاتے ہیں گریڈ وائز اپ ٹو 10 اسٹینڈرڈ.
وہ آپ کو یہاں پہ سکھاتے ہیں. اور یہ ان کا کیا ہے, میکنگ لرننگ ایکسیسیبل, آسان بناتے ہیں, آپ کی لرننگ کو ایکسیسیبل بناتے ہیں. اور یہ ان کا پیچھے ویب سائٹ آلریڈی ہے. فزکس ورڈ میں کیا ہے, پرووائڈ نیوز. کس چیز کی نیوز؟ نیوز ریلیٹڈ فزکس, آرٹیکلز ریلیٹڈ فزکس. یہ آپ کو ایجوکیشنل ریسورسز اباؤٹ فزکس ٹاپک وہ آپ کو دیتے ہیں. Keeping students update about what? Update about new emerging ideas in physics, new emerging concepts in physics کے بارے میں آپ کو دیتے ہیں. Play physics games. کون سے گیمز ہیں؟ Angry Birds. It's related to physics. یہ وہ والا Angry Bird نہیں ہے جو آپ لوگ شاید کھیل رہے ہیں, لیکن یہ فزکس سے ریلیٹڈ Angry Bird ایک گیم ہے. اور allow students to explore concept like what? Motion, gravity, collision dynamics, projectile motion. It's almost an 8th class سارے ٹاپک. Payfox موبائل ایپ ہے, یہ آپ ایپ اسٹور سے یا پلے اسٹور سے لوڈ بھی کر سکتے ہیں. کیا کرتے ہیں؟ اٹس ناٹ اسمارٹ فون انٹو فزکس ایکسپیریمنٹس. ایون آپ کا جو موبائل ہے, اگر آپ فزکس ایکسپیریمنٹ کر سکتے ہیں تو وہاں پہ آپ کر سکتے ہیں. آپ کے ساتھ اسمارٹ فون ہوتے ہیں, اس کو ایک ایکسپیریمنٹل کے طور پہ کس طریقے سے وہ آپ کو بتا دیتے ہیں. کیا ہے؟ سینسر فار allowing student to collect data. سینسر ہوتے ہیں آپ کے ہر موبائل میں, سینسر ہوتے ہیں جو آپ کا ڈیٹا وہ کلیکٹ کرتے ہیں. اگر آپ کوئی ہیلتھ اینڈ فزیکل ایجوکیشن کا پروگرام کرتے ہیں تو اس پہ بھی آپ کو وہ ڈیٹا پرووائڈ کرتے ہیں. پرفارم فزکس ایکسپیریمنٹ آن موبائل. آن لائن فزکس کمیونٹیز جس طرح میتھمیٹکس کے ہیں اسی طریقے سے فزکس کے بھی ہیں, اسی طریقے سے کیمسٹری کے بھی ہیں اور بایو کے بھی ہیں. کون سے ہیں فزکس فارم, کون سے ہیں؟ وہ ہے ریڈٹ فزکس کمیونٹی. کیم کولیکٹیو یہ بھی ہے. یہ 2 آن لائن کمیونٹیز ہیں جہاں پہ آپ فزکس کے فارمز یا فزکس کی بات کر سکتے ہیں انٹرنیشنل لوگوں کے ساتھ. اور وہ یہ ہے فزکس فورم ہے کے نام سے, دوسرا ہے ریڈٹ فزکس کمیونٹی کے نام سے. یہ ہے کیمسٹری کے بارے میں, کہاں سے کتنا اور کیسے سیکھ سکتے ہیں کیمسٹری کے بارے میں. کیم کولیکٹیو کیا کرتا ہے کیمسٹری میں؟ کیم کولیکٹیو کیا کرتا ہے؟ یہ پرووائڈ کلیکشن آف ورچوئل کیمسٹری لیب. میرے اسکول میں لیب نہیں ہے تو کوئی بات نہیں ہے, میرے موبائل میں بھی لیب ہے. اگر میں کرنا چاہوں وہاں پہ وہ آپ کو اگر ایسڈ ہے, بیس ہے یا ایسڈک ہے, آپ کیا معلوم کرنا چاہتے ہیں, پی ایچ معلوم کرنا چاہتے ہیں, کسی کی جو کیمسٹری کی جو ریئیکشنز کرتے ہیں وہ کون سی چیزوں سے ریئیکشن کرتے ہیں, وہاں پہ آپ وہاں پہ جسٹ مثال کے H2SO4 ہے, آپ کسی اور ایسڈ کے ساتھ آپ لنک کرتے ہیں, اس کا کیا ریزلٹ آتا ہے, وہاں پہ وہ آپ کو بتاتا ہے کہ اس کا اسمیل, آرڈر, ٹیسٹ کیسا ہو, وہ آپ کو یہاں پہ بتا رہے ہیں. یہاں پہ کیا ہے, کورنگ ویریس ٹاپکس لائک ایسڈ اینڈ بیس اینڈ تھرموڈائنامکس. اور یہ ان کا کیا ہے ویب سائٹ کیم ریکس ہے, یہ بھی آن لائن ویب سائٹ ہے. ورچوئل کیمسٹری لیب اس میں بھی ہے, وہاں پہ بتا بھی دیتے ہیں اور دکھا بھی دے دیتے ہیں بہت ساری چیزوں کو جو ریلیٹڈ ٹو کیمسٹری ہے. کنڈکٹ ایکسپیریمنٹ بھی یہاں پہ کر سکتے ہیں اور ایکسپلور ریئیکشن بھی کر سکتے ہیں. اگر میں 2 چیزوں کو ملاتا ہوں تو اس کی ریئیکشن میں کیا چیزیں آتی ہیں وہ آپ کو یہاں پہ بتا دیتے ہیں. Analyze data. Avogadro یہ اوپن سورس مالیکولر ماڈلنگ سافٹ ویئر ہے, allows students to build and visualize 3D چیزیں آپ کو یہ دکھاتے ہیں جو ریئیکشن ہوتے ہیں ڈفرینٹ کیمیکلز کے درمیان, جو ریئیکشن ہوتے ہیں ڈفرینٹ چیزوں کے درمیان ریلیٹڈ ٹو کیمسٹری, وہ آپ کو 3D ویژوائزیشن کے ذریعے وہ آپ کو دکھاتے ہیں. مالیکولر اسٹرکچرز, پرفارم انرجی کیلکولیشنز, کیمیکل ریئیکشنز. اور آن لائن کمیونٹیز میں کیا ہے, رائل سوسائٹی آف کیمسٹری, کیمسٹری جرنلز اور ڈیٹا بیس, اور ساتھ میں ایجوکیشنل میٹیریلز. انٹریکٹیو ٹولز فار ٹیچنگ اینڈ لرننگ کیمسٹری, یہ یہاں سے آپ کو مل سکتے ہیں. اسپارٹن میں کیا ہے, کمپیوٹیشنل کیمسٹری سافٹ ویئر ہے. یہ انیبل اسٹوڈنٹ ٹو ویژوائز مالیکولر اسٹرکچرز, میکینیکل کیلکولیشنز, اسٹڈی مالیکولر پراپرٹیز. یقین مانیں یہ سارے اپر لیول کے نہیں, یہ 10 کلاس تک کے بچوں کے لیے ہی ہے. ٹھیک ہے. خان اکیڈمی ایز آئی ٹولڈ یو بیفور دیٹ, وہ میتھس میں بھی, فزکس میں بھی, کیمسٹری میں بھی اس چیزوں پہ یہ کام کرتی ہیں. اور کیم ایڈیکس, ریڈٹ کیمسٹری ایز آئی ٹولڈ بیفور, اور کیم ایڈ
اچھا بایولوجی میں ایکسپیریمنٹیشنز بہت زیادہ ہوتی ہیں. جس طرح فراگ کا ڈائسیکشنز ہوتا ہے, تو فراگ کا ڈائسیکشن ہم آج کل نہیں کرتے. یہاں میرے اسکول میں لیب نہیں ہے, اٹس اوکے. یہاں پہ کیا ہے, ورچوئل فراگ ڈائسیکشنز ہیں, وہ جسٹ کلک کر لیں, وہاں پہ فراگ کی ڈائسیکشن آپ کو کر لیں. جس طرح انر باڈی کس طرح ہے فراگ کی, آپ انر باڈی, کیونکہ فراگ اور جو انسان کی باڈی کی انر اسٹرکچر ہے وہ بہت زیادہ سیم ٹو سیم ہے, تو وہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہارٹس کا فنکشن کس طرح ہوتا ہے, یا لنگس کس طرح ہوتے ہیں, یا آپ کا جو انٹسٹائن ہے وہ کس طرح ہوتے ہیں. بالکل 3D میں آپ کو وہ دکھا دیتے ہیں. Provide virtual platforms for students explore anatomy of a frog, different parts of frog. Biodigital human ہے, offer 3D virtual human body. ٹھیک ہے. اور لاسٹ میں various 3D body systems. خان اکیڈمی بھی چیزیں کرتی ہے. نیوکلیئر سینٹر فار بایو ٹیکنالوجی انفارمیشن NCBI, یہ ہماری پاکستان کی NCBI. ٹھیک ہے. یہ آپ کو کلیکشن آف بایولوجیکل ڈیٹا بیس اور ریسرچ آرٹیکلس یہاں سے آپ دے سکتے ہیں. لاسٹ ایک ویب سائٹ ہے, کمپیریزن آف DNA اور RNA, بایولوجی سے ریلیٹڈ ہے. ساتھ میں انٹر ایولیوشنری ریلیشن شپ, ساتھ میں جینیٹک ڈس آرڈر, اور helping student understand about DNA, RNA اور genetics, complex genetic concepts. گوگل آرتھ, یہ تقریباً سارے جانتے ہوں گے. گوگل آرتھ کے ذریعے ایکسپلور ایکو سسٹم بچوں کو بتاتا ہے کہاں پہ ہیں ہم, کون سی ایکو سسٹم میں ہم رہ رہے ہیں, یا کون سا ایکو سسٹم میں یہاں پہ ہیں. سردی ہے, گرمی ہے, ہمارے ملک کون سی سچویشن میں ہے, ہمارے ملک کا جغرافیہ کیا ہے. یہ گوگل آرتھ پہ آپ ساری چیزیں دیکھ سکتے ہیں. Biodiversity hotspot, natural landmark through virtual tours and imageries. اچھا یہ انگلش سے ریلیٹڈ ہے. زیادہ تر بچوں کو ہمارے جو میں سمجھتا ہوں شاید میتھمیٹکس اور انگلش میں بہت زیادہ مسئلہ ہے. They cannot able to utter a single sentence, even ایسا ڈیڈ لک. ایون اگر ہمارے بچے یا ہمارے لرنر جو ہیں ماسٹر کرنے کے بعد بھی it's not able to communicate a single words or a single sentence collected with grammar. So I don't think so کہ پھر ہم اس فیلڈ میں ہیں. ہم سے اسی لیے فارورڈ باہر گئے ہیں کہ وہ پریکٹیکلی اس چیزوں کو یوز کرتے ہیں. So Duolingo, what's the purpose of that Duolingo? Duolingo آپ کا ٹیسٹ بھی لیتا ہے, آپ کی کمیونیکیشن بھی چیک کرتا ہے. Duolingo آپ کا رائٹنگ اسکل بھی چیک کرتا ہے, آپ کو ٹیسٹ بھی دیتا ہے. آپ اپنی لینگویج کی بھی ٹیسٹ کر سکتے ہیں, آپ بچوں کے لینگویج کی بھی ٹیسٹ کر سکتے ہیں, ایون ڈیلی بیسس پہ کتنا آپ کی ویکیبلری کو بھی وہ چیک کرتے ہیں. تو Duolingo ایک سافٹ ویئر ہے. آفر لینگویج کورسز بھی آپ کو دیتے ہیں, گیمیفائڈ لیسن بھی آپ کو دیتے ہیں, اور کوئز اینڈ ایکسرسائز بھی آپ کو وہ کرتے ہیں. as I told you before that. Rosetta Stone incorporates speech recognition, وہ آپ کی پروننسیشن پہ کار کرتے ہیں, how you speak, how you utter sentences. So یہ Rosetta اس چیز پہ کام کرتا ہے. Interactive activities اس میں آپ کو دیے گئے ہیں. Improve جو competencies ہیں, listening, reading, writing, یہ ساری کمپیٹنسی, 4 کمپیٹنسی جو لینگویج کے لیے ضروری ہے. ریڈنگ, رائٹنگ, لسننگ, یہ کمپیٹنسی سے 4 یہ آپ کی امپروو کرتے ہیں. ساتھ میں گرامر بھی تقریباً موسٹلی لوگ یوز کرتے ہیں. وہ سجیشن دیتے ہیں کہ آپ یہاں پہ ان آن, اگر آپ کو پریپوزیشن میں کوئی مسئلہ ہے, سینٹینس میں کوئی مسئلہ ہے, یہاں پہ آپ کے اسپیلنگ میں کوئی مسئلہ ہے, تو یہ آپ کو پن پوائنٹ کرتے ہیں. ساتھ میں اسپیلنگ, ویکیبلری تھرو آٹومیٹک سچویشنز آپ کو دیتے ہیں کہ ایک سینٹینس میں اگر تھوڑا سا فرق ہے تو وہ آپ کو کریکٹ بھی کر کے دے دیتے ہیں. ریڈ تھیوری کیا ہے؟ اس پہ آپ پہلے تھیوری دیے جاتے ہیں, اور ساتھ اس کو جب آپ ریڈ کرتے ہیں تو وہاں پہ آپ کو کمپریہنشنز بھی دیا جاتا ہے. وہاں پہ آپ نے لاسٹ میں سوالات بھی کیے جاتے ہیں. اور پرسنلائز ریڈنگ ایکسرسائز, کوئز ٹو انہینس ریڈنگ اسکل آپ کا. اسٹوری برڈ میں اسٹوری ٹیلنگ کی طرح جس طرح آپ کو دیا جاتا ہے, کیا ڈیجیٹل اسٹوری یوزنگ اے ویرائٹی آف السٹریشنز کرتے ہیں. ساتھ میں امپروو کریٹیوٹی اور امپروو رائٹنگ اسکلز. Google Docs, word processing tool that enables students to write, edit, provide feedback on written assignments. Quizlet ہے, flashcards, games, quizzes with interactive and engaging with Quizlet. Storybird بھی کیا ہے? Digital story using a variety of illustrations, improve creativity, improve writing skills. یہ already. Newsella, provide news articles, different reading levels, allowing students to read and comprehend current events and non-functional text.
فلوئنٹ ویو آپ کو بہت بہترین پرووائڈ کر سکتے ہیں ویڈیوز انٹریکٹیو سب ٹائٹل کے ساتھ. اگر کوئی بچہ سب ٹائٹل کے ساتھ دیکھنا چاہتا ہے تو سب ٹائٹل بھی دیے گئے ہیں. پروننسیشن کو نہیں سمجھتا تو وہ پروننسیشن آپ کو سب ٹائٹل کے ساتھ آپ کو سمجھ آ جائے گا, بچوں کو بھی سمجھ آ جاتی ہے. گرامر اور کمپریہنشن ہیلو ٹاک یہ آن لائن ایپ ہے دیٹ کنیکٹ انگلش لرنر ود نیٹو اسپیکر. ایک نیٹو اسپیکر کے ساتھ اگر وہ امریکن ہے امریکن ایکسنٹ کے ساتھ بات کرتا ہے, برٹش ہے تو برٹش ایکسنٹ کے ساتھ بات کرتا ہے, انڈین ہے تو انڈین ایکسنٹ کے ساتھ بات کرتا ہے, تو آپ اپنا ایکسنٹ ان کے ساتھ کلیئر کر سکتے ہیں. تھینک یو سو مچ. نو آئی انوائٹ ٹو مینیجنگ ڈائریکٹر ابو ذر غفاری صاحب ٹو کم آن اسٹیج. ٹائم تھوڑا سا شارٹ ہے اس وجہ سے میں نے تھوڑا سا اسپیڈ لگایا. سو آئی وانٹ ٹو کم مینیجنگ ڈائریکٹر ابو ذر غفاری صاحب. پلیز سر کم آن اسٹیج. جو قید میں تھے سارے پرندے پر بھی ہے یہ بھول. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم. اما بعد. پھولوں کے اس شہر میں پھول جیسے پرنسپلز, ٹیچرز اور سراؤنڈنگ سے بھی آئے ہوئے میرے دوست, وہ لوگ جو ہماری مارکیٹنگ کے لڑکے ہیں, جو ہمارے اس آرگنائزیشن کے ساتھ چل رہے ہیں, ہمارے ڈسٹریبیوٹرز ہیں, یہ ہمارے ٹرینرز ہیں, اور وہ دوست جنہوں نے ہمیں یہاں پشاور میں کام کرنے میں مدد دی, ان سب کو میں خوش آمدید کہتا ہوں اور ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ وہ اپنا قیمتی وقت نکال کر یہاں تشریف لائے. 2020 میں کرونا آ گیا. کرونا آیا تو اس کے ساتھ جہاں صحت کی پرابلمز ہوئیں وہاں پر معاشی پرابلم بھی آئیں, خاص طور پر پبلشرز اور سکولز کو. سکولز کے بہت سے سکولز تو بند ہی ہو گئے, جو رینٹ کی بلڈنگز تھیں یا چھوٹی تعداد والے سکول تھے وہ تو بند ہو گئے. تو لیکن یہ ہے کہ آپ کی ہمت ہے کہ آپ لگے رہے تو, اور بچوں کو تعلیم کی روشنی سے آپ منور کرتے رہے. اسی دوران لاک ڈاؤن ہو گیا, اساتذہ کو تنخواہیں دینی مشکل ہو گئی, بہت پرابلم میں آپ لوگ رہے, اور اس کے اثرات ابھی تک بھی چل رہے ہیں. ابھی بھی مجھے پتا ہے کہ بہت سے اسکولز ایسے ہیں کہ جن کے مہنگائی کی وجہ سے پیرنٹس بچوں کی فیسز ادا نہیں کر پا رہے, اور آپ یہ بھی ایک جہاد ہے کہ آپ ہم بچوں کو لے کر چل رہے ہیں. یہ ہماری بدقسمتی ہے کہ پاکستان کا لٹریسی ریٹ بڑھنے کی بجائے کم ہو رہا ہے. پچھلے 3 سال میں تقریباً پاکستان سے 6 لاکھ بچہ پرائیویٹ اسکولوں سے نکل گیا. چلیں ایک اندازے کے مطابق ہم مان لیتے ہیں کہ 3 لاکھ بچہ سرکاری اسکولوں میں چلا گیا ہوگا, لیکن 3 لاکھ بچہ تو چائلڈ لیبر میں آ گیا. تو بہت پرابلم آپ سیو کر رہے ہیں, بہت فیس کر رہے ہیں اپنی پرابلم کو. اللہ تعالیٰ آپ کو جزا دے. یہ ایک پیغمبری پیشہ ہے, پبلشر کا بھی اور معلم کا بھی, کہ ہم بچوں کو تعلیم دے رہے ہیں. تو یہ ایک جہاد ہے, اللہ تعالیٰ ہمیں ثابت کریں. ایسنسی میں تو یہ پرابلم آئی کہ ان کی پرانی کتابوں کو ڈسکارڈ کر دیا گیا, نئی کتابیں بنانی پڑیں, اور اس میں بہت مشکلات آئیں. تو پرانا اسٹاک بھی ضائع ہوا, ہم نے کتابیں بنائی, سب کچھ ہوا. اس کے بعد آج سے پہلے آپ میں سے کتنے لوگوں کو معلوم تھا کہ یہ ایسنسی جو ہے یہ اس میں تبدیلیاں کی گئی ہیں؟ آج سے پہلے, آج تو چونکہ آپ کو بروشر ملا ہے, میرا خیال ہے کسی کو بھی نہیں پتا تھا. یہ پچھلے سال 2022-23 میں یہ اس میں کچھ تبدیلیاں کی گئیں, جو بینچ مارک کی کمیاں تھیں, جو ایس ایل اوز کی کمیاں تھیں. سبجیکٹس وہی ہیں, کوئی خاص تبدیلی نہیں 5% کے علاوہ, لیکن کچھ 30-35% ایس ایل اوز اور ایکسرسائز میں پرابلم ہے. تو اس پر نہ تو ایس این سی نے کتابیں بنائی, نہ کسی بورڈ نے, کے پی بورڈ, پنجاب بورڈ, آزاد کشمیر بورڈ یا این این سی, کسی نے کتابیں نہیں بنائی.
یہ اعزاز صرف گوہر پبلشر کو حاصل ہے کہ جس نے گورنمنٹ کی اس نئے کریکولم میں جو تبدیلیاں کی ان پر کتابیں سب سے پہلے ہم نے کتابیں بنائی ہیں، تو یہ ان سے بہتر ہیں 2020 سے. آپ ان کتابوں کو دیکھیں تو آپ کو یہ بہتر لگیں گی. اچھا، ایک بھیڑ چال چل جاتی ہے. کچھ پبلشرز نے کتابوں پہ لکھنا شروع کر دیا ہائیبرڈ کتابیں. اب ہائیبرڈ جو ہے وہ تو بلینڈڈ بکس کا ایک پوائنٹ ہے. ہائیبرڈ ایسے کہتے ہیں کہ جیسے ہم بیوٹیفل لکھتے ہیں، اس کے ساتھ آسانی کے لیے ساتھ خوبصورت لکھ دیتے ہیں، خطوطے لکھ دیتے ہیں تاکہ بچوں کو سمجھ آ سکے. یہ ہے ہائیبرڈ. ایکچولی تو یہ جو QR کوڈ اور یہ جو باقی ہم چیزیں یہ کتاب کے پیچھے سب دے رہے ہیں، جیسے اسکیم آف اسٹڈی ہے، لیسن پلانز ہیں، ای بکس ہیں، ٹرم وائز پیپرز ہیں اور QR کوڈز ہیں، یہ سب مل کے یہ صرف ہائیبرڈ نہیں رہ جاتا، یہ بلینڈڈ ہو جاتا ہے. میری بہنیں سمجھتی ہیں بلینڈر کیا کام کرتا ہے. جب آپ کوئی 10 مسالے اکٹھے ڈال لیتی ہیں تو کیا کرتا ہے؟ وہ ان کو مکس کر دیتا ہے. تو یہ سب چیزیں ہماری کتابیں میں باہر ہماری گوہر پبلشرز کی کتابیں ہیں جو بلینڈڈ ہیں. اس میں صرف ہائیبرڈ نہیں ہے، اس میں ساری چیزیں دے دی گئی ہیں. اور اس میں جیسے ڈاکٹر صاحب نے بھی بتایا آپ کو کہ ہم نے یہ کیا ہے کہ بڑی دیر ہم نے سوچا کہ اگر بچہ سیدھا YouTube پہ چلا گیا تو YouTube پہ تو آپ کو پتا ہے کہ کوئی اشتہار بھی آ سکتا ہے، کوئی گانا بھی آ سکتا ہے، کوئی ایسی چیز آ سکتی ہے جو بچے کے ہاتھ میں نہیں ہونی چاہیے. اس کے لیے ہم نے رابطہ کیا اپنے IT اسپیشلسٹ سے، جنہوں نے ہمیں ایک راستہ بتایا کہ ہماری جتنی بھی یہ جو ویڈیو لیکچرز ہیں یہ ہماری ویب سائٹ پہ کھلیں گے، YouTube پہ نہیں کھلیں گے، تاکہ اسٹوڈنٹ جو ہے وہ پزل نہ ہو، وہ کسی اور چیز میں نہ اٹھے. تو یہ بھی اعزاز صرف گوہر پبلشر کو حاصل ہے کہ ہماری بکس سے بچہ جو ہے وہ ڈی ٹریک نہیں ہوتا، وہ YouTube میں نہیں الجھ جاتا، وہ اپنے سبجیکٹ پہ رہتا. اب زمانہ بہت جلدی سے چینج ہو رہا ہے، تو ریسورس مٹیریلز تو ہم نے دے دیا، سب کچھ دے دیا. اب ہم جو نیا ایک اسٹڈی کا طریقہ کار ہے روبوٹکس اور STEM ایجوکیشن، یعنی کہ سائنس، ٹیکنالوجی، انجینئرنگ، میتھ، اس پہ کام کر رہے ہیں. اب جو اس وقت جتنا گلوبلائز ورلڈ ہو گیا ہے اور جس طرح تیزی سے ترقی ہو رہی ہے، مین پاور کم ہوتی جا رہی ہے، مشین پاور بڑھتی جا رہی ہے. اب تو ٹیکسیز بھی جو ہیں وہ بغیر ڈرائیور کے چل رہی ہیں. تو آپ ٹیچر لوگ کبھی اس پوائنٹ پہ آپ نے سوچا ہے کہ جس طرح مین پاور کی ضرورت کم ہوتی جا رہی ہے، آج کے بعد جو آج بچہ ہماری پرائمری کلاس میں ہے، 10-15 سال بعد 2035-36 میں 40 میں جب وہ نوکری کی تلاش میں جائے گا تو کیا نوکری ملے گی اسے؟ ابھی اس وقت بے روزگاری ہے، آبادی بڑھتی جا رہی ہے، ٹیکنالوجی بڑھتی جا رہی ہے، مین پاور کی کمی ہوتی جا رہی ہے. اس کے لیے ہمیں سوچنا ہے، ہمیں اپنی ذمہ داریوں کو یہ دیکھنا ہے کہ ہم نے بچوں کے اندر وہ نالج لانی ہے، وہ رٹا سسٹم سے انہیں نکالنا ہے. انہیں ہم نے یہ STEM ٹیکنالوجی کے مطابق ان کے اندر کوئی نہ کوئی سکل ڈیولپ کرنی ہے. ورنہ آج سے ہو سکتا ہے کہ 12 سال کے بعد جب کسی جاب کے لیے انٹرویو میں 4 لڑکے کھڑے ہوں اور 7 روبوٹ بھی کھڑے ہوں ساتھ، روبوٹ کو تو فٹافٹ نوکری مل جائے گی، لڑکوں کو کہاں ملے گی؟ تو اس لیے ہمیں اپنی سکلز جو ہیں بچوں کی وہ ڈیولپ کرنی ہے. اور آئندہ جو پیپرز بھی ہونے ہیں وہ کتابوں سے نہیں ہونے، وہ کریکولم سے ہونے ہیں. یہ ایک طریقہ کار کو بدلا جا رہا ہے.
ग्लोबल वर्ल्ड होती जा रही है। हमने रट्टा सिस्टम से निकलना है, बच्चों को सही तालीम देनी है, कंसेप्चुअल उनको लर्निंग देनी है, उनको उनका कंसेप्ट क्लियर करना है। ये आपकी और हमारी जिम्मेदारी है। तो अल्लाह ताला हमें इसमें कामयाब करे। आप लोगों के आने का बहुत शुक्रिया। मुझे पता है कि नमाज का टाइम हो रहा है, तो खाने का टाइम हो गया है, तो वरना बातें तो बहुत थी और बहुत सी बातें तो ये लोग कर भी चुके हैं। बस हम एक वादा अपने आप से करते हैं कि अल्लाह ताला ने हमें, चाहे हम मर्जी से या हादसाती तौर पर या किसी भी तरह से टीचिंग लाइन में आ गए हैं, तो अल्लाह ताला हमसे ये काम ले ले कि हम अपनी कौम को बना दें। हमें दुश्मन के बच्चों को नहीं, अपने बच्चों को ही बढ़ा दें। बहुत बहुत शुक्रिया। एक घोंसला कैसे बनता है, एक तिनका देख के